کیا اب یہ دونوں بہن بھائی یہیں رہیں گے؟ سالار نے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھی ماشا کو دیکھ کر ابیر سے پوچھا۔ ظاہر ہے یہ ان کا بھی گھر ہے، ابیر نے کچھ زور دے کر کہا، لیکن وہ اس کی جانب کہاں متوجہ تھا۔ وہ تو ماشا اور عیشا کے ساتھ بیٹھی مہرما کو دیکھ رہا تھا، جو دھانی رنگ کے شرٹ اور کیپری کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے نم آنکھوں اور سرخ ناک کے ساتھ ماشا کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی جانے اس سے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ تمہیں آفس نہیں جانا؟ ابیر نے اس کی محویت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت اوپن کچن سے منحقہ سٹنگ روم میں بیٹھے تھے، جس کی ساری دیواریں گلاس کی تھیں، جہاں سے باہر لان کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ اس کا ایک گلاس ڈور وہیں لان میں کھلتا تھا، جبکہ دوسرا وسیع لاؤنج میں۔ وہاں خواتین کی موجودگی کے باعث وہ دونوں سٹنگ میں ہی بیٹھے تھے۔ آج موڈ نہیں میرا جانے کا، وہ کسر مندی سے بولا تو ابیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ سالار کے منہ سے ایسی بات سن کر وہ واقعی میں حیران تھا۔ جب بھی لان کی طرف کھلنے والے دروازے سے اسے داخل ہوتے دیکھ ابیر نے پریشانی سے اسے مخاطب کیا۔ انس، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کب سے تمہارا فون ٹرائی کر رہا تھا میں۔ جس نے شدت ضبط سے لب بھینچ رکھے تھے، چہرے سے وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان تک پہنچا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار گھونسا سالار کے منہ پر مارا۔ وہ اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ واٹ دا ہل! ہاتھ کی پشت کو ناک پر رکھتے اس نے تیز سے انس کو دیکھا۔ اگر ابیر ترنت بیچ میں نہ آتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ یہ حرکت دوبارہ کرتا۔ کیا کر رہے ہو تم یہ؟ ابیر نے بمشکل ہی انس کو سنبھالا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر رہا تھا۔ اس کی تو آگ اگلتی نظریں تو سالار پر تھیں صرف۔ میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا سالار غازی، بھاری آواز میں ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتے ہوئے وہ جیسے آنکھوں سے نکلتی تپش سے ہی اسے جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ جھٹکے سے اس نے خود کو ابیر کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ وہ کہہ کر وہاں رکا بھی نہیں تھا، سیدھا سعادت غازی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں ابیر بھائی؟ کیا میں آپ کو اتنا بزدل نظر آتا ہوں جو چھپ کر وار کروں گا؟ ناک سے بہتے خون کو روکنے کے لیے اس نے رومال کو زور سے دبا رکھا تھا۔ ابیر کو خود کی جانچتی نظروں سے دیکھتا پایا تو بھنا کر بولا، میں تم پر شک نہیں کر رہا ہوں سالار، لیکن کیا لیکن؟ وہ تم پر ہی کیوں اپنا شک ظاہر کر رہا ہے؟ ابیر کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اللہ ہی جانے، مجھے کیا معلوم؟ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر بولا۔ ایک تو اسے بھی ساری دنیا میں صرف میں ہی اس کا دشمن نظر آتا ہوں۔ لیکن پھر تیش میں کہا، ریشام کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان جو سر جنگ چل رہی ہے، میں اس سے ناواقف نہیں ہوں۔ ابیر بھائی، مانتا ہوں ریشام میری سابقہ منگیتر رہ چکی ہے، اور یہ بھی کہ اس نے کس دھوکے سے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن یہ بات اتنی بھی کوئی ناقابل برداشت نہیں ہے جو میں اتنی ذلیل حرکت کروں۔ اس کا اشارہ انس کے پیرنٹس کی ڈیتھ کی طرف ہی تھا۔ ابیر، آپ خود کو اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ سارا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے تفکر سے کہا، جو 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ میں اس حویلی کا بڑا بیٹا ہوں سارا۔ یہ سارے بچے میری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھے ہیں۔ اسکول اور کالج میں جو بھی ان کے ایشوز ہوا کرتے تھے، یہ اپنے ماں باپ کو بتانے کی بجائے میرے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا بڑا بھائی بنا ڈانٹے ان کے مسئلے سلجھا دیا کرے گا۔ لیکن یہ صرف آپ کے کزن ہیں، آپ کو ان کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ لوگ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے مسئلے خود حل کر سکیں۔ جس دن میرے میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہوا، اس دن میں دادا جان کے پاس گیا تھا انہیں خوشی خوشی بتانے کہ میں کتنے اچھے نمبر سے پاس ہوا ہوں۔ لیکن تمہیں معلوم ہے انہوں نے مجھے مبارکباد میں کیا کہا تھا؟ سارا نے محض نفی میں سر ہلایا۔ یہی کہ ابیر، اب تم بڑے ہو چکے ہو، اب تم پر کافی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم یہ کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو گے۔ میں نے انہیں کبھی کزن سمجھا ہی نہیں، وہ سب میرے لیے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں جب یونیورسٹی سے تھکا ہارا حویلی واپس آیا کرتا تھا تو ان سب کے لاتعداد جھگڑے میرے منتظر ہوا کرتے تھے، اور میں بنا کوئی اور کام کیے بیٹھ کر ان کے مسئلوں کو سلجھایا کرتا تھا۔ یقین مانو، ان کی نوک جھونک اور شرارتیں دیکھ کے ہی میری ساری تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ یہ بچے میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں، بے شک اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی عمر میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن میرے لیے تو ہمیشہ وہی چھوٹے بچے رہیں گے۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ لبوں پر لیے وہ کہے جا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ تو کب کے گھر جا چکے تھے، وہ معاشرہ کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اب گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی تو پورچ میں ہی کھڑے سالار غازی کو دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھیں۔ بیٹھو، میں ڈراپ کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تو مہرما نے تنفر سے اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیب بلوائی ہے میں نے، واپس بھیج دیا میں نے اسے۔ کس خوشی میں؟ کیونکہ میں موجود ہوں تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے۔ تمہیں بہت شوق ہے میرا ڈرائیور بننے کا؟
ड्राइवर बनने के अलावा तो मैं और भी बहुत कुछ बनना चाहता हूँ तुम्हारा। हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। उसकी बात पर कान भी धरे बिना हैंड बैग से गॉगल्स निकालकर आंखों पर चढ़ाते हुए वो तो रख कर बोली। धूप सीधी उसके गुलाबी चेहरे पर पड़ रही थी। धानी आंचल के हाले में दमकता उसके दिल की दीवारों पर नक्श होता जा रहा था। उसकी बात मानने के बजाय सालार ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, लेकिन नजरें उसके चेहरे पर ही जमाई हुई थी। तुम्हारे साथ सफर करने के बजाय मैं पैदल चलना ज्यादा पसंद करूंगी, वो तलखी से बोली। मैं भी पैदल चलूंगा तुम्हारे साथ, वो बिला तवक्कुफ के बोली। तो मेहरमा ने लम्हे को गर्दन मोड़कर ऊंची सी सादेन हवेली की शान शौकत को देखा और फिर सामने खड़े उसके वारिस को, जो अपनी हैसियत और शनाख्त को भुलाए इस आम सी लड़की के हाथों बखुशी अपनी इज्जत अफजाई करवा रहा था। मेहरमा बिना किसी तासुर के उसे देखती हुई फ्रंट सीट पर बैठ गई, लेकिन जहन में उलझनों का बसेरा था। ये सच था कि यूनिवर्सिटी लाइफ में वो अपनी इमारत के जोम में किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी, जिसमें उसका क्लास फेलो सालार गाजी भी था। अक्सर और बेशतर उन दोनों की तर्क कलामी भी हो जाया करती थी, लेकिन फिर क्राइसिस की वजह से उसने पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी। उसके वो सारे दोस्त जिन पर उन्हें एतबार था कि वो उस पर जान छिड़कते हैं, उनमें से एक ने भी उससे राब्ता रखने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। और फिर कुछ ही बाद जब उसे गाजी इंडस्ट्रीज में जॉब करने की एक हफ्ते बाद पता चला कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि वही सालार गाजी है, जिसके साथ उसकी एक मुलाकात भी खुशगवार नहीं गुजरी थी। अच्छे पैकेज के बावजूद भी वो ये जॉब जारी रखने की रवादार नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी सालार गाजी हर सेकंड उसके माजी और हाल को निशाना बनाकर उसे नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस शख्स को वो कभी खाते में नहीं लाती थी, उससे एक दिन उसी की सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। लेकिन किस्मत के हाथों मजबूर होकर उसने एक कड़वा घून भी पी ही लिया था, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। उसकी सोच के बरक्स सालार ने एक दिन भी उस पर न कोई तंज किया था और न ताना दिया था, बल्कि उसके साथ तमाम स्टाफ से ज़्यादा अच्छा ही बर्ताव रखता था, जब किसी से ढका छुपा नहीं रहा था। मेहरमा खुद वर्कर्स की चमगुइयों को सुन चुकी थी, जो उसके और सालार के ज़ात के हवाले से थी। नरमीन से भी उसकी इसी बात पर तलकरामी हो गई थी, जो तनफुर से उस पर इल्ज़ाम आयद किए जा रही थी कि वो सालार को अपनी जानिब माइल करती है। कोई उसके बारे में कुछ भी कहता फिरे वो किसी पर ज़रा कान नहीं धरती थी, लेकिन इस बार उसकी अना पर ताजियाना लगा था। ये इल्ज़ाम बर्दाश्त किए जाने के काबिल नहीं था उसके लिए। इसी वजह से उन दोनों के दरमियान सदमोहरी आ गई थी। मेहरमा को उसकी हरकत बहुत खली थी जब उसने जानबूझकर नरमीन के सामने उसका इमेज खराब करने की कोशिश की थी। वो बात बात पर उसे जिच करने की कोशिश करता था, उसे सुलगाने और तेज दिलाने के लिए तो वो मौके की ताक में रहता था। उस दिन के बाद से उसने खुद ही ऑफिस जाना छोड़ दिया था। 2 दिन उसने ऑफ किया था, अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया था ताकि ऑफिस से आने वाली कोई भी कॉल रिसीव न करने पड़ा। और तीसरे दिन वो यहाँ थी, सालार गाजी के हमरा उसकी गाड़ी में मौजूद। इन सारी बातों के बावजूद भी वो सालार से नफरत नहीं करती थी। वो उससे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बुरा भी नहीं लगता था। लेकिन आज जो बातें माशा की जुबानियों से मालूम हुई थी, चंद सानिये के लिए तो वो गंग से रह गई थी। उसे यकीन करने में दुश्वारी का सामना था, लेकिन माशा ने काफ़ी वसूख से कहा था कि सालार गाजी के अलावा किसी और की दुश्मनी नहीं है अनस भाई से। रेशाम की वजह से वो अनस भाई से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। उस वक्त वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन अब सालार को देखा तो उसके अंदर भी एक आग दहक उठी थी। माशा का कर्ब उसकी आंखों के सामने आ रहा था बार बार। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया शख्स निकलोगे। मैं स्क्रीन से नजरें हटाकर सालार ने हैरानगी से उसे देखा, जो नफरत भरी नजरों से उसे देख रही थी। सालार के चेहरे पर फौरन ही नागवारी के रंग दिखाई दिए थे, जो अपने लालच की वजह से किसी की जान ही ले ले। उसका एक एक लफ्ज सालार के चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रहा था। यकलख्ती उसका पांव ब्रेक पर जा पड़ा। सख्त तासुरात लिए वो उसकी जानिब मुड़ा तो मेहरमा नामहसूस अंदाज में पीछे हटी। मुझे नहीं मालूम किसने क्या बकवास की है तुम्हारे सामने, लेकिन मुझसे बात करते हुए अपने लफ्ज़ों पर ध्यान दो। ये ना हो बाद में तुम्हें उन्हीं लफ्ज़ों पर पछताना पड़े। सालार ने बेहद शब्द से कहा। मुझे मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। ये अच्छे बनने का नकाब चढ़ाकर जो असली चेहरा तुमने छुपा रखा है ना, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। यकीनन तुम अभी भी रेशाम की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो और साथ में अनस और माशा को भी कत्ल करवाना चाहते हो। पेशानी पर तेवरियां लिए वो बिना कुछ कहे उसके जहन में बुझी बातें सुनता जा रहा था। जब उसने अपनी बात खत्म की तो वो सिर पीछे को गिराकर बेसाख्ता हंस पड़ा। मेहरमा ने चौंक कर उसे देखा, जिसका चेहरा बेतहाशा हंसने की वजह से सुर्ख पड़ता जा रहा था। माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की इतनी आसानी से मेरे प्लान को समझ जाएगी। पीछे को टेक लगाकर बैठते हुए वो काफ़ी महफूज से अंदाज में बोला, लेकिन उसके चेहरे का रंग जैसे उड़ता जा रहा था। तो क्या सच में तुमने
मेहरमा को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। वो तो समझ रहेगी कि वो फौरन इनकार कर देगा, कहेगा कि मेहरमा तुम पागल हो जो ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। लेकिन वो तो अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार कर रहा था। वो पलकें झपके बिना शौक की हालत में उसे देख रही थी, जिसने डैशबोर्ड पर पड़े लाइटर को उठाकर लबों में दबी सिगरेट को शोला दिखाया था। उसने आज से पहले कभी उसको स्मोकिंग करते नहीं देखा था। तो मिस मेहरमा सुल्तान, तुम्हारा अंदाजा ठीक था मेरे बारे में। मैं फितरतन एक लालची इंसान हूँ। मुझे दौलत से इश्क है। तुमने माशा के पेरेंट्स को क्यों कत्ल किया? वो डरो खौफ का शिकार रोंधी आवाज में बोली। प्रॉपर्टी की वजह से। वो मेरे रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। अगर उन्हें न मारता तो सादत गाजी की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा उनके न मुंतकिल हो जाता, जो कि मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो क्या तुम माशा और अनस? मेहरमा से अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की गई थी। मेरे रास्ते में रुकावट बनने वाला हर शख्स अपने अंजाम को पहुंचेगा मेहरमा सुल्तान। उसके लबो लहजे में जितनी घुट नरमी थी, उसकी आंखों में उतनी ही सफा की झलक रही थी। घुटन का एहसास उसके अंदर बढ़ता ही जा रहा था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आई। चौड़ी सी रोड के दोनों अतराफ में ऊंची घास और झाड़ियां थी, जबकि दूर पहाड़ों में सूरज डूबने की तैयारी करते हुए सारे में वीरानी से फैला चुका था। खुली फिजा में गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों से टिप टिप कितने ही आंसू निकले थे। अंदर बैठो, ये जगह ठीक नहीं है। दूसरी जानिब से वो भी बाहर निकलकर उसे देखते हुए संजीदगी से बोला। वो एक गुंजान आबाद इलाका था, जहां रात ढलते ही अक्सर कुछ जंगली जानवर भी आ निकलते थे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो जख्मी नजरों से उसे देखती काटदार लहजे में बोली। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। सालार गाजी, तुम्हें अच्छे से मालूम है मेरे पास ना कोई दौलत है और ना ही कोई प्रॉपर्टी, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेहरमा ने वही बात दोहराई थी जो वो कुछ दिन पहले भी उसे कह चुकी थी, और बदले में उसकी नाराजगी और गुस्सा भी झेला था। लेकिन इस बार सालार के चेहरे पर कोई नागवार तासुरात नहीं थे, बल्कि एक अलग ही मुस्कुराहट उसके लबों पर दिखाई दे रही थी। मुझे तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, तुम चाहिए। हवा से लहराते उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए उसके अंदाज में सिर्फ नरमी थी। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी। उसके अल्फाज उसके कान में साएं साएं कर रहे थे। पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। गाड़ी में बैठो, शाम ढल रही है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसने फौरन अपने तासुरात बदलते हुए कहा। मेहरमा भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, और सालार गाजी उसे वहां तन्हा छोड़ जाने पर राजी नहीं था। बीबी, ये कहाँ दंदनाती फिर रही हो? सफीना ताई ने उसे धर धर सीढ़ियां उतरते देखकर नागवारी से टोका। उसके लिबास को देखकर भी उनकी तेवरियां चढ़ी थी। अपने भाई के पास जा रही हूं मैं। नाचार उसने रुक कर कहा। तुम्हारा भाई इस वक्त बैठक में मौजूद है, और वहां हवेली की औरतें मुंह उठाकर नहीं चली जाती। तो क्या मुंह यहीं रखकर जाती हैं? जबान देखो जरा अपनी इस कड़कड़ की। जाओ अपने कमरे में जाकर बैठो। बरीजे, इसे पहनने के लिए ढंग के कपड़े दो। क्या हुआ है मेरे कपड़ों को? मैंने तुम्हें कहा है अपने कमरे में जाओ। फिर कहाँ जा रही हो? अपने भाई के पास जा रही हूँ, और मुझ पर इस हवेली के कायदे कानून जबरदस्ती लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हवेली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जहरखंद लहजे में कहती हुई वो वहां रुकी नहीं थी। खुद में मुक़ीद पैरों को मजबूती से हवेली के फर्श को रोंदते हुए वो तकरीबन भागते हुए बैरूनी सिमत आई, जहां से अपने ही ध्यान में दाखिल होते फाज से टकराते टकराते बची। कहाँ जा रही हैं आप? फाज ने एक नजर देखकर उस पर से निगाह हटा ली थी। उसने कभी हवेली की लड़की को बिना दुपट्टे या बिना सर ढके नहीं देखा था। सामने खड़ी लड़की का ताल्लुक भी अब इस हवेली से जुड़ चुका था। वो बेशक इस चीज को कबूल न करती, लेकिन फाज गाजी उसकी हैसियत और अहमियत को दिल से कबूल कर चुका था। क्या मुझे हर कदम पर सबको सफाइयां देनी पड़ेंगी? उसका अंदाज आग की तपिश लिए हुए था। वो तो उस छोटी सी लड़की के अंदाज देखकर ही दंग रह गया था। मैं आपसे सफाई नहीं मांग रहा, लेकिन बाहर मेहमान मौजूद हैं, आप इस तरह से नहीं जा सकते। उसके बरक्स फाज का अंदाज नरमी लिए हुए था। मुझे मत बताओ किसके सामने किस तरह जाना है। अपने काम से काम रखो तुम। अपनी और फाज की उम्र का ख्याल किए बगैर वो नफरत अंगेजी से बेफर कर बोली। फाइन। निचला लब दबाते हुए वो सर को खफीफ से जुम्बिश देते हुए माशा के पीछे ही खड़ी बरीजा से मुखातिब हुआ। कोई चादर या शॉल वगैरह लेकर आओ। वो फौरन ही सर हिलाती अपने कमरे की जानिब भागी थी, जबकि वो भीगी शिकवा किना निगाहों से उसे देख रही थी, जो उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा था, जिसे गिराकर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। आप बेशक इस हवेली से लाताल्लुक जाहिर करें, लेकिन जो हैसियत और मुकाम इस हवेली ने आपको दिया है, उसकी पासदारी आपको करनी होगी। बरीज़े की लाई हुई शॉल उसके गिर्द फैलाकर उड़ाते हुए वो काफी ठोस लहजे में उसे बावर करवा रहा था, जो खुद पर बेइंतहा जब्त किए खड़ी थी।
یہ اجنبی ماحول اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ چلے، اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے دوبارہ باہر کی جانب قدم بڑھائے تو خون کے گھونٹ پیتے ہوئے اس نے فاس کی تقلید کی۔ تعزیت کے لیے آئے کافی سارے مہمان رخصت ہو چکے تھے، کچھ اکا دکا ہی باقی تھے جو جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے فاس کے پیچھے چلتی ہوئی سعادت غازی کی بیٹھک میں داخل ہو گئی، جہاں ان کے علاوہ صرف ابیر ہی موجود تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی ایک فون کال سننے باہر گیا تھا۔ انس بھائی کہاں ہیں؟ اس کی نگاہوں کو جب انس کہیں دکھائی نہ دیا تو اس نے فاس کو دیکھا جس نے شانے اچکا دیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، تو پھر یہاں کیوں لے کر آئے ہیں مجھے؟ اس نے پرتپش لہجے میں کہا۔ میں نے بلایا تھا ماشا۔ اس سے پہلے کہ فاز اسے جواب دیتا، سعادت غازی نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ آج سے تم یہیں رہو گی۔ میں یہاں کس حیثیت سے رہوں؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے ماشا، سعادت غازی اسے روکنے کے لیے کب سے قائل کر رہے تھے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں یہی بات دہرائی جا رہی تھی۔ یہ گھر اور یہ گھر والے میرے کچھ نہیں لگتے، کچھ بھی نہیں۔ تمہارا باپ میرا سگا بیٹا تھا، وہی بیٹا نا جس کی آپ نے ساری زندگی شکل نہیں دیکھی، ایک گناہ کی طرح چھپایا جسے۔ ماشا میری بیٹی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ آپ کی وجہ سے میرے ماما بابا اس دنیا سے چلے گئے، صرف آپ وجہ ہیں ان کی موت کی۔ سعادت غازی کے دل میں اٹھتا درد زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی تکلیف ان کی تکلیف سے چھوٹی تو نہیں تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے صرف آپ کی وجہ سے۔ فاز کافی دیر سے چپ چاپ کبھی ماشا کو دیکھ رہا تھا تو کبھی سعادت غازی کو۔ جب ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے تو لپک کر ان کی طرف آیا۔ دادا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ فاز کو ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، صرف آپ کی وجہ سے میرے بابا نے اپنی ساری زندگی کرب میں گزاری۔ ان کی حالت سے انجان وہ اپنے اندر کا غبار نکالے جا رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ! فاز ایک دم ہی اس پر بگڑا۔ دیکھ نہیں رہی آپ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے؟ ماشا کو ایک دم چپ لگی۔ وہ لڑکا اسے ڈانٹ رہا تھا جس کے نام سے بھی وہ واقف نہیں تھی۔ دادا آپ ٹھیک نہیں ہیں، میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ ماشا میری بات سنو بیٹا۔ فاز کا ہاتھ ہٹا کر وہ پھر اسے مخاطب کر بیٹھے، جو برستی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ اس حویلی والے سبھی پتھر دل تھے، سب کو بس دوسروں کا دل توڑنا آتا تھا۔ بار بار انس کو کال ملانے کے بعد بھی جب اس کا نمبر نہ ملا تو اس نے فرمان کو فون کیا۔ وہ روتے اسے بس یہی کہی جا رہی تھی کہ وہ آ کر یہاں سے لے جائے ورنہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اسے یقین دہانی کروانے کے بعد انہوں نے کچھ دیر بعد ہی داریان کو اسے لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بنا بتائے کہاں جا رہی ہو تم؟ میری مرضی، میں جہاں بھی جاؤں۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے باس پرس کرنے والی؟ لڑکی اپنی زبان کو لگام ڈالو۔ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں اس دنیا سے جو تمہاری یہ بدتمیزی برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مسل کر رکھ دیا تھا۔ بھابھی آپ یہ کس طرح بات کر رہی ہیں؟ دیکھ نہیں رہی تم یہ کس طرح مجھے جواب دے رہی ہے؟ کیا ہوا ہے ماشا؟ مجھے بتاؤ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ رائما نے اسے محبت سے کہا۔ فرمان بھائی کے گھر۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بولی۔ جب یہ ملازم نے باہر داریان کے آنے کی اطلاع دی تھی جو ماشا کو لینے آیا تھا۔ اس کے بھائی کو معلوم بھی ہے یا نہیں؟ یہ نہ ہو وہ آ کر ہم پر ہی برسنا شروع ہو جائے کہ ہم نے اس کی بہن کا خیال نہیں رکھا۔ داریان تو اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس ماشا کو تو قطعی نہیں جانتا تھا جس کے چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی مسکراہٹ کے بجائے بھیگے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ برستی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بنا کچھ کہے اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اس وقت کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، ذہن و دل میں ایک جھکڑ سے چل رہے تھے۔ وہ اس حویلی سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہتی تھی۔ سعادت غازی کو وہ زبردستی ہاسپٹل لے کر آیا تھا، جن کا چیک اپ جاری تھا۔ ان کی ہارٹ بیٹ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے اطلاع دینے پر ابیر اور انس کے علاوہ ضمیر غازی اور زاریہ غازی بھی وہاں پہنچے تھے، جو ان کی حالت کے پیش نظر پریشانی سے دوچار ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھے۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نظر اپنے جوتوں پر تھی، جو کہ گردن کو سے تب اٹھایا جب شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ تمہارے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا میں، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ اللہ تمہیں صبر دے۔ مجھے صبر تبھی آئے گا جب اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ ابیر کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹا کر اس نے صفاقی سے کہا۔ ساری دنیا سے ہی اس نے بیر باندھ لیا تھا۔ ابیر اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے میرے ماں باپ کا قاتل کون ہے۔ جلد یا بدیر میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا۔ سالار یہ سب نہیں کر سکتا انس، وہ اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ جس دن میں نے اس کے منہ سے اعتراف جرم کروا لیا اس دن یقین آ جائے گا آپ کو ابیر بھائی کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ جلد بازی میں شدت سے کام مت لو۔
रजा अंकल पर जो अटैक हुआ है वो उनके किसी और दुश्मन की जानिब से भी तो हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हारे बाबा एक पुलिस ऑफिसर थे अनस, और पुलिस ऑफिसर्स के दोस्तों की तादाद इतनी नहीं होती जितने कतार में दुश्मन घात लगा कर बैठे होते हैं। हमें पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। जब तुम सारी जांच पड़ताल नहीं हो जाती, जब तक किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक बात नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ सालार के अलावा मेरा मुजरिम और कोई नहीं है। उसके लहजे की मजबूती उसके संगीन इरादों का पता दे रही थी। बंद कमरे में हफ्ज़दा सा माहौल था, या सिर्फ उसे ही महसूस हो रहा था। वाइट कलर शलवार कमीज जेब तन किए, शाल को शानों पर डाले, उसकी गर्दन की रगें उभरी हुई थी। अगर खुद पर ढेरू जब्त न करता तो यकीनन वो आज किसी का कत्ल कर गुजरता। वजाहत गाजी के मुतालबे को उसने कड़वे घूंट की तरह पिया था। देखो अनस, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा बनता है वो तुम्हारे नाम सिर्फ उसी वक्त मुंतकिल होगा जब रेशाम को तलाक दोगे। बसूरत दीगर तुम्हें उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। शीशे की मेज पर पड़े पेपर्स को उठाकर एक सरसरी से निगाह उन पर डाली थी। दूसरे ही लम्हे वो डिवोर्स पेपर्स पुर्जे पुर्जे हो चुके थे। ये तो तय था कि जितनी बार वो कागजात अनस के हाथ में आते उनका अंजाम यही होना था। मैं पहले ही कह चुका हूँ, रेशाम गाजी के अलावा मैं किसी और चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए वो सर्द लहजे में कहते उन्हें सख्ती से बावर करवा रहा था। रेशाम को अगर अपने निकाह में रखोगे तो फिर उससे भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। उन्होंने एक और पहलू उसके सामने रखा था। वो उस वक्त उनके साथ तन्हा बैठा था। उन दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा शख्स नहीं था। तहम्मुल से उनकी बात को सुना, फिर झटके से वहां से उठकर रूम से निकलकर धम धम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। वो उसे ऊपरी मंजिल के लाउंज में ही बैठी दिखाई दे गई थी। सादे से हल्की जामनी सूट में शॉल को अपने गिर्द फैलाए, हाथ में सिपारा लिए सोफे पर बैठी थी। उसके हिलते लबों को देखते हुए उसके कदमों में सुस्ती दर आई। अनस? रायमा ने उसे हैरानगी से देखा। आज से पहले वो कभी सीढ़ियां उबोर करके वहां तक नहीं आया था। बेशक वो उस हवेली का बेटा था, लेकिन अपनी हुदूद का फिर भी ख्याल रखता था। फुप्पो की आवाज पर मुतवज्जे होते हुए रेशाम भी उसे देखकर चौंकी, फिर सिपारा बंद करके मेज पर रखी रेहल पर रखा। वहां उनके अलावा बरीजे और हवेली की बाकी औरतें भी मौजूद थीं, लेकिन वो बिना किसी को भी देखे उसकी तरफ आया था। रेशाम का दिल अनजाने एहसास से धड़कने लगा। जब जब अनस ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे तब तब उन दोनों को एक नई इफ्ताद का सामना करना पड़ा था। मेरे साथ चलें, मेरे घर। उसका लहजा किसी भी जज्बात से आरी इंतहाई संजीदा था। सिर्फ रेशाम नहीं थी जो उसके मुतालबे पर हैरान हुई थी, वहां मौजूद हर शख्स के तासुरात तकरीबन उसके जैसे ही थे। अनस, ऐसे क्यों कह रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? रायमा ने परेशानी से उसका बाजू थामा। रेशाम मेरी बीवी है रायमा फुप्पो, मैं इन्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। ऐसे कैसे ले जा सकते हो? ये कोई मोम की गुड़िया है जो अपनी मर्जी से जब जी चाह ले गए, जब जी चाह छोड़ गए? सफीना ताई तो उसकी बात सुनकर ही भड़क कर गोया हुई, लेकिन वो सिर्फ रेशाम को देख रहा था जिसकी से आंखों में नासमझी और बेयकीनी थी। वो उसे हुक्म नहीं दे रहा था, न उसके सामने अपना मुतालबा रख रहा था, जबकि उसे देखने वाले उसके अंदाज से यही समझ रहे थे। लेकिन ये रेशाम ही जानती थी कि उसके लहजे में सिर्फ गुजारिश थी, इल्तिजा थी। उस पर हुक्म नहीं चला सकता था, उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रेशाम एक अलग ही कश्मकश का शिकार थी। वो उसकी बात मानकर कैसे उसके साथ जा सकती थी, जबकि उसके माँ बाप में से कोई वहां मौजूद भी नहीं था। उनकी मर्जी और मंशा के बगैर वो कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। वो उसकी इल्तिजा करती नजरों में देखती भीगी नजरों से बेबसी और बेकसी के हाथों मजबूर नफी में सर हिला रही थी। आप इनकार करेंगी तो मैं दोबारा लेने नहीं आऊंगा। वो अजद संजीदा था। रेशाम का दिल जैसे एक छराके से टूटा था। तीर की तरह लगा था उसका लहजा। क्या वो रिश्ता खत्म करने की बात कर रहा था? इतनी मुश्किल सिचुएशन में डालकर वो ऐसा कह भी कैसे सकता था उसे? एक बार हवेली से कदम बाहर निकालने की गलती वो कर चुकी थी, दूसरी बार तो वो मरकर भी यही नहीं करना चाहती थी। वो अजीब दौराहे पर खड़ी थी। वो सामने खड़े शख्स से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी, लेकिन वो उसे इज्जत से उसके साथ रुखसत होकर जाना चाहती थी। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में उनके इल्म में लाए बगैर वो ये इंतहाई कदम नहीं उठा सकती थी। तुम मुझे तलाक दे दोगे? तेज तेज धड़कते दिल के साथ वो इस हरजाई की हर जाने के बारे में दरियाफ्त कर रही थी, जो उसके साथ ना जाने की सूरत में उसे भरना था। दिल पर लगे जख्म से खून धीरे धीरे रिसने लगा। सामने खड़ा वो खूबरू शख्स जिससे उसने अपने दिल की सबसे ऊंची मसरत पर बिठाया था, वो उसकी इस जात को टुकड़ों में बांट रहा था। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। इस सवाल का जवाब उसके पास था भी नहीं। रेशाम और अनस का जुदा होना क्या इतना आसान था?
کیا اس لیے جتن کر کے اسے اپنایا تھا؟ اگر تم نے اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو تم پر اس حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے ریشام۔ انس نے اپنی پشت سے ابھری وجاہت غازی کی بات کو سنتے ہوئے ضبط سے ریشام کو دیکھا جو عجب دوراہے پر کھڑی تھی۔ جانا چاہتی ہو تو کوئی تمہیں روکے گا نہیں، لیکن اپنے سارے رشتے ناطے یہیں دفن کر کے جاؤ۔ وجاہت بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رائمہ غازی تو اس صورتحال پر ازحد پریشانی سے کبھی انس اور ریشام کو دیکھتی تو کبھی وجاہت غازی کو، جنہوں نے آج اس رشتے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کاش ابیر یا ضمیر غازی میں سے کوئی وہاں ہوتا تو اس سچویشن کو آرام سے ہینڈل کر لیتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ریشام کے ذہن کے پردے پر ماضی لہرا رہا تھا جب وہ اسے اس بات کے لیے تانا دیا کرتی تھی کہ وہ ایک بزدل انسان ہے جس میں اتنی ہمت نہیں کہ محبت کرنے کے باوجود وہ دنیا کے سامنے اس کا اقرار کرنے سے ڈرتا تھا، اور آج وہ پورے حق سے سب کے سامنے اسے لے جانے کے لیے آیا تھا تو وہ پیچھے قدم ہٹا رہی تھی۔ محبت کرنا، اس کے دعوے دار ہونا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل اس کے امتحانوں کو پاس کرنا اور اس طویل کھاردار راستے کو عبور کر کے منزل تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ محبت کے راستے میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت کرنے اور قربانیاں دینے کی ہمت نہیں رکھتی تو آپ کو محبت کا علم لہرا کر اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی آواز محض اتنی تھی کہ سامنے کھڑی ریشام کو ہی سنائی دی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتے ہوئے گال پر پھسلا، پھر دوسرا اور تیسرا۔ تم مجھے بغاوت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ انس کی صورت اسے دھندلی دکھائی دینے لگی تو اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ میں بغاوت کر کے ہی یہاں تک پہنچا ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ وہ اپنی حصے کی بغاوت کر چکا تھا، لیکن ریشام میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ حویلی کی عزت کو اپنی محبت پر قربان نہیں کر سکتی تھی۔ بابا کو آنے دو ایک بار، میں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بھیگتی آنکھوں اور کپ کپاتے لہجے میں وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ انس نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے بنا اسے دیکھے واپسی کو قدم بڑھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ وہ جیسے ٹرانس سے جاگی۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے ریشام نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ مجھے ڈیورس تو نہیں دو گے نا؟ خوف اس کے لہجے میں سرا بھرا تھا۔ جب آپ میرے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تو میرے نام سے بندھے رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ یوسف، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، زخم اور گہرے ہونے لگے۔ تم ایسا نہیں کرو گے، آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی کربناک سی گلابی مائل آنکھیں گاڑے وہ دو بدو بولا، زندگی کے فیصلے سے جذبات میں آ کر نہیں کیے جاتے۔ بابا کو آنے دو ایک بار پلیز۔ وہ کچھ بھی کر کے بس اسے روک لینا چاہتی تھی۔ اگر ایک بار ضمیر غازی آ جاتے تو شاید حالات سنبھل جاتے۔ میں یہاں 2 منٹ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا، اتنی دیر رک گیا ہوں تو صرف آپ کی خاطر۔ اس کے لیے وہ اپنی ہر ناگواری کو پس پش ڈال کر اسے اپنانے کے جتن کر رہا تھا، اور ایک وہ تھی کہ جس کے قدموں میں اس حویلی کی عزت کی بیڑیاں پڑی تھیں جنہیں توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ میری خاطر؟ ریشام نے زخمی سے مسکراتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ میری خاطر مجھے ہی زندہ درگور کر کے جا رہے ہو؟ فیصلے کا حق دیا تھا میں نے آپ کو۔ تم مرد ہو یوسف، تمہارے قدموں میں وہ زنجیریں نہیں ہیں جنہوں نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ تمہاری محبت سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا سر نہیں جھکا سکتی۔ ان زنجیروں کا خیال آپ کو پہلے کیوں نہیں آیا ریشام بی بی؟ انس نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر وہ اپنے مقابل کیا۔ میں نے کہا تھا آپ کو، 1000 بار سمجھایا تھا اس آگ سے مت کھیلیں، لیکن آپ کو شوق چڑھا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بھی اس آگ میں جھونک کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ وہ ڈب ڈبائی آنکھوں سے لب بھینچوں سے دیکھے جا رہی تھی، جس کی شکست خوردہ سی حرت ریشام کے دل میں انی کی طرح گڑ رہی تھی۔ وہ تو اس شخص کے سارے دکھ سارے غم اپنی ذات میں سمیٹ لینا چاہتی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی خود اس کی تکلیفوں کا باعث بن رہی تھی۔ تم پچھتا رہے ہو مجھ سے نکاح کر کے؟ اس سے اپنی بیگی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ بہت کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر، جس کی کرچیاں پانی کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھیں۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے اسی دن موت آ جائے جس دن میں اس نکاح پر پچھتاؤں۔ پھر کیوں کر رہے ہو مجھ پر یہ ظلم؟ میں ظلم کر رہا ہوں؟ ظلم تو آپ مجھ پر کر رہی ہیں۔ میں آپ کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار کھڑا ہوں، اور میری خاطر کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں آپ۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ انتہائی ضبط سے پوچھا گیا۔ یاد رکھیے گا، میں اب پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ آپ آنا چاہیں گی تو آپ کو خود آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے انس، جو تمہیں صحیح لگے وہ کرو۔ بلکتے دل کو نظر انداز کر کے بھیگا گال رگڑتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔
سامنے کھڑا شخص اب اس کے لیے انس غازی ہی تھا، جو اس کے لیے اکثر اجنبی تھا۔ اس کا یوسف تو جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اسے شدت سے وہ یاد آ رہا تھا جو اسے دیکھ کر ہی اپنی پلکیں جھکا لیا کرتا تھا۔ جب بات کرتا تھا تو اس کی آواز میں صرف نرمی اور احترام ہوا کرتا تھا۔ اگر ہمارا رشتہ اتنا ہی لکھا تھا تو اتنا ہی صحیح، ڈیورس پیپرز بھجوا دینا۔ شدید ضبط سے کامتے لہجے میں اپنی بات پوری کی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ کھلونا ہوں میں کوئی؟ جب دل کیا حاصل کر لیا، جب دل کیا اٹھا کر اپنی زندگی سے باہر پھینک دیا۔ تم میری جگہ نہیں کھڑے ورنہ میری مجبوریوں کو سمجھ جاتے۔ وہ تن سے ہنسا۔ آپ کی مجبوریاں، آپ کے گھر کی عزت، آپ کے والدین کی محبت، میرا اس سب میں کیا قصور تھا؟ مجھے بس اتنا بتا دیجیے۔ جب آپ کو بیچ راہ میں پلٹ جانا تھا واپس، تو مجھے اس راستے کا مسافر کیوں بنایا آپ نے؟ تمہیں معلوم ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے کچھ بھی، لیکن جو میرا نقصان ہوا ہے اس کا مداوع کون کرے گا؟ انس، مت کرو میرے ساتھ ایسے، کم از کم تم تو سمجھو مجھے۔ بے بسی کے ہاتھوں میں وہ رو پڑی تھی۔ وہ لب بھیچے اسے دیکھتا رہا، پلٹ کر چلا گیا۔ اس کے دامن کو آنسو اور ملال سے بھر کر گیا تھا۔ اس کی نام نہاد محبت سے مایوس ہو کر گیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، بزدل محبت بزدلوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ جو اپنی محبت کے لیے دنیا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کو محبت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ لیکن ریشام غازی کے بھی اپنے ہی اصول تھے۔ محبت اگر اپنے ہی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جانے پر اکساتی ہے تو پھر وہ باز آئی ایسی محبت سے۔ وہ تانے تاثرات کے ساتھ خالی دل لیے پورچ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے جیسے ہی پورچ میں پہنچا، بڑے سیاہینی کھڑے دروازے سے اس کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھائے، وہ آنکھوں پر سے گوگلز ہٹاتے ہوئے فرنٹ سیٹ سے اترا۔ اس کی توجہ انس کی طرف ہی تھی، جو بے تاثر سنجیدہ سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے ذرائع سے بھی معلوم کروا رہا ہوں، تمہارے پیرنٹس کے قاتل بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ سالار کے انداز میں ہمدردی تھی۔ ان سب میں الجھ کر اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے بجائے اپنے لیے کوئی بہترین وکیل ڈھونڈو، بہت جلد تمہیں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس کے برعکس انس کا انداز انتہائی سرد تھا، اندر تک خون جما دینے والا۔ تو تمہیں لگتا ہے تم سالار غازی کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی ہمت رکھتے ہو؟ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، ورنہ تمہیں اپنے طریقے سے بتاتا کہ انس غازی کتنی ہمت رکھتا ہے۔ ایک دھیمی سی تمسخر سے مسکراہٹ سالار غازی کے چہرے کا حصہ بنی تھی۔ اپنا بھاری ہاتھ اس نے انس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کو تپش کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، تم نہیں کر سکتے۔ اس چھوٹے سے جملے میں وہ کچھ اسے جتانا چاہ رہا تھا جو وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ صرف کہہ نہیں رہا تھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا، آگاہ کر رہا تھا کہ وہ سالار غازی کو شکست نہیں دے سکتا۔ انس نے فوراً ہی اس کا ہاتھ چٹک دیا تھا، جیسے کوئی ناگوار سی چیز ہو۔ دہتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے نظروں سے ہی اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتا ہو۔ تبھی کھلے دروازے سے ایک اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ ابیر کی گاڑی تھی، جو ہاسپٹل سے سالار کے ساتھ ہی نکلا تھا اور ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ایش گرے کوٹ پر بازو ڈالے، وہ تھکان زدہ سے لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل سے پہلے وہ آفس گیا تھا۔ آج کا سارا دن ہی مصروف گزرا تھا۔ پورچ میں جب ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑے دیکھا تو چونک کر نفی میں سر ہلا گیا۔ انس، وہ اسے مخاطب کرتا ان کی جانب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے بیچ کے سر بن کو محسوس کرتے ہوئے اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ابیر بھائی، میں بس اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ تو ابھی بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس جسٹ شٹ اپ۔ سالار کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ قاتل اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، چبا کر کہتے ہوئے وہ وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سالار، ابیر نے ملامت سے دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس سے آمنا سامنا مت کرنا۔ میری کیا غلطی ہے اس میں کیوں مجرموں کی طرح چھپ کر بیٹھوں؟ اگر وہ تمہیں مجرم سمجھتا ہے تو اس کے پاس شواہد بھی ہوں گے، وہ ایسے ہی کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ اور اگر وہ جھوٹے الزام سچ ثابت ہو گئے تو تب آپ کیا کریں گے؟ سالار، ابیر نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا، اگر یہ سچ ہوا تو انس سے پہلے میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ آئندہ یہ بات میرے سامنے کہنا بھی مت۔ درستگی سے کہتے ہوئے وہ اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سالار وہیں کھڑا رہا، گہری سانس ہوا کے سپرد کیے۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ دور روشن آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، نہ جانے اس کی قسمت اسے کس راہ پر ڈالنے والی تھی۔ اندرونی عمارت میں آتے ہی اس کی نظر ریشام پر پڑی تھی، جو سیڑھیوں کے پاس ہی گھٹنے ٹیکے نیچے بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ ابیر نے تو زندگی میں کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں آنے دیا تھا، اور آج اسے اتنی دل گرفتگی سے روتے دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ ریشام، میرا بچہ،
कोट एक तरफ उछाल कर उसके करीब बैठा। हमेशा की तरह उसे बच्चों की तरह संभालने की कोशिश की, जो खुद पर से सारे इख्तियार खोती हुई उसके कंधे पर सर रखे और बिखरने लगी थी। वो मुझे डिवोर्स दे देगा अबीर भाई, उसने कहा है। वो हिचके लेते हुए बमुश्किल अपनी बात पूरी कर पाई थी। एक एक करके हवेली के सारे मकीन वहां इकट्ठे होने लगे थे। रोना बंद करो पहले और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो परेशानी के आला में उसका सर थपथपाते हुए उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे लेने आया था, मैं नहीं गई, वो नाराज हो गया है मुझसे। अबीर को जैसे चुप लगी थी। लब भींचो उसने एक सर्द नजर वहां मौजूद नफूस पर डाली। तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? मेरा भरोसा करो, वो नहीं देगा तुम्हें तलाक। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो नरमी से बोल रहा था और ईशाम भीगी धुंधली निगाहों से उसे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि बीच में दीवार बन गए थे। रेशाम, अपने रूम में चलो बेटा। रायमा गाजी नहीं आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया था। कहीं अंदर उनका दिल खौफ का शिकार था। आज से पहले खानदान की किसी लड़की ने इस तरह घर के मर्दों के सामने किसी लड़के के लिए आंसू नहीं बहाए थे, न अपने भाइयों के सामने अपनी मोहब्बत का शोक मनाया था। लेकिन वो रेशाम गाजी थी। वो हर वो काम कर सकती थी जो इस खानदान की लड़की ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा। और फिर उसकी पुश्त पर खड़े होने वाला भाई अबीर के जैसा हो तो फिर उसे किस बात का खौफ और गम सता सकता था। आपकी कोई बात हुई थी अनस से? अबीर ने इंतहाई संजीदा और सपाट लहजे में वजाहत गाजी से दरियाफ्त किया। उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि यकीनन वजाहत गाजी ने अनस से कुछ कहा होगा, वरना वो इस तरह तैश में आकर वो कदम नहीं उठा सकता था। मैंने बस इतना कहा था कि रेशाम को अपने निकाह में रखोगे तो फिर सारी जायदाद से दस्तबरदार होना पड़ेगा। फिर क्या उसने मान ली थी मेरी बात? लेकिन रेशाम ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बाबा, आपको मालूम भी है वो इस वक्त किस गहनी हालत का शिकार है, किस जहनी हालत का शिकार है। उसके माँ बाप को मरे अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे। आपको ऐसे मुतालबा नहीं रखना चाहिए था उसके सामने। वो अपने लहजे की नागवारी को छुपा भी नहीं पाया था। तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है अबीर। मुझे बेहतर मालूम है जो भी मैंने किया। उसके नापसंदीदा से अंदाज पर उन्होंने बेतासुर से निगाहों से उन्हें देखा। जमीर चाचू को कोई एतराज नहीं है। मेरे ख्याल से हमें रेशाम की रुखसती कर देनी चाहिए। रेशाम को भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। वो रेशाम का कानूनी हक है, वो उससे नहीं छीन सकते हम। रेशाम और अनस के रिश्ते के लिए मेरी बस एक यही शर्त है। अगर वो दोनों राजी हैं तो तुम्हें उनके कानूनी और शरई हुकूक याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तनफ्फुर से कहते हुए बात ही ख़त्म कर दी थी। बाबा, आप इनके मामले में नहीं बोलेंगे। अबीर का वो लहजा इस हवेली की दरो दीवार ने शायद पहली बार सुना था। उसने तो कभी अपने मामले में भी, कभी अपने हक के लिए भी आवाज़ बुलंद नहीं की थी। उसे आज भी अपने लिए फैसला लेने का इख्तियार नहीं था, लेकिन रेशाम के लिए वो उनके सामने डट गया था। अबीर, तुम होश में तो हो? जानते हो ना अपने बाप से बात कर रहे हो। सफीना गाजी ने भी मुदाखलत करते हुए तेज लहजे में उसे घुरका। उनका इतना फरमाबरदार बेटा रेशाम के लिए स्टैंड लेता हुआ उन्हें एक आंख नहीं भा रहा था। मैं सब जानता हूं मां, सब कुछ। लेकिन आप सब भी जान लें कि आखिरी फैसला रेशाम का ही होगा। उससे उसके हक से कोई महरूम नहीं कर सकता, कम से कम मेरे होते हुए तो हरगिज नहीं। एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ, सर्द निगाह सब पर डालता हुआ वो वहां रुका ही नहीं था। दरवाजे से ही टेक लगाए खड़े, सीने पर बाजू बांधे, सालार की जज्बात से आ रही नजरों ने दूर तक अबीर की पोस्ट का पीछा किया था। सब कहते थे कि वो रेशाम और जमीर बरीजे और रेशाम का बड़ा भाई है। आज उसने साबित भी कर दिया था। उसने रेशाम को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया था कि वो इकलौती है, उसका कोई भाई नहीं है। लेकिन अबीर अपने सगे भाई को फरामोश कर गया था। रेशाम के सामने उसे सालार भी दिखाई नहीं देता था। मरीज ने अजनबी से उसे देखा, जो आंखों पर बाजू रखे काउच पर लेटा था। सारे दिन में उसने अब जाकर उसकी शक्ल देखी थी। वो और फास जाने सारा दिन क्या करते रहे थे। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी। पता नहीं उसने खाना भी खाया था या नहीं। वो काफी देर से रेशाम के रूम में उसके पास बैठी रही थी। उसके सोने के बाद ही वो अपने रूम में आई थी। नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थी। उसका इरादा भी बस सोने का ही था, लेकिन रायमा की बातें जहन में गूंज रही थीं, जिन्होंने कई बार उसे ताकीद की थी कि आशिर वापस आए तो उससे खाने का पूछ लिया करो। उसे खुद से कहने की आदत नहीं है, अगर ना पूछो तो वो वैसे ही सो जाता है। आशिर, ना चाहते हुए भी उसने पुकारा। आशिर। दूसरी बार उसने फिर आवाज दी। बिना कोई हरकत की उसने महज इतना ही कहा, कहाँ थे तुम सारा दिन? तुम क्या मुझे याद कर रही थी? फुप्पो परेशान हो रही थी। तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे किसी का। तुम करती तो उठा लेता। खाना खाओगे?
गरम करके लाऊं? उसके गैर मुतवक्को जवाबात बरीजे को हैरानगी के साथ साथ उलझन में भी डाल रहे थे, लेकिन वो फिर भी नज़रअंदाज किए जा रही थी। भूख नहीं है। ठीक है। वो शाने उचकाते हुए बेड पर आके बैठ गई, दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा, फिर मॉइस्चराइजर उठाकर हाथों पर लगाने लगी। कनखियों से उसे ही देख रही थी जब उठकर बैठ चुका था। सर फोन पर झुकाए जाने क्या टाइपिंग कर रहा था। खूबसूरत तो वो बला का था। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही वो उसकी वजाहत के चर्चे पूरे जामे में गूंजते सुन चुकी थी। ऊपर से उसका मगरूर अंदाज उसकी वजाहत में कई गुना इजाफे का बायस बनता था। बरीजे को हमेशा से यही लगता था कि वो अपने इसी गुरूर की वजह से उसे नापसंद करता है और सिर्फ लड़ता झगड़ता ही रहता है। वो तो सोचती थी कि उसकी होने वाली बीवी भी उसकी टक्कर की होगी, इंतहा की ज़हीन और खूबसूरत, जो उसके साथ खड़ी हो तो मानो चांद सूरत की जोड़ी बन जाए। लेकिन उसकी बीवी की हैसियत से आज वो उसके रूम में मौजूद थी, जिसका उसने ख्वाब में भी कभी तसव्वुर नहीं किया था। खैर, कम तो वो भी नहीं थी। गाजी खानदान की कोई लड़की भी उसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आशिर को देखती वो खुद को यही ढारस दे रही थी। जब भी नजरों का इर्तियाश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसे फोन से नजरें हटाकर अचानक ही उसकी जानिब देखा, जो निगाहों का तसादुम होने पर गड़बड़ाकर रुख ही फेर गई थी। बिना कुछ कहे वो फोन ऑफ करके मेज पर डालते हुए अलमारी से आरामदेह कपड़े निकालकर शॉवर लेने चला गया था। कुछ ही देर में वो ट्राउजर और टी शर्ट पहने गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए बाहर आया तो वो ब्लैंकेट ओढ़े गहरी नींद सो चुकी थी। तौलिया स्टैंड पर डालकर मिरर के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश फेरते हुए वो उसे ही देखे जा रहा था। ब्रश टेबल पर रखने के बाद उसके कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ गए थे। रुखसार तले हथेली रखे वो बेसुध थी। उसकी दराज पलकों की झालरों को देखते हुए वो उसके पास ही बैठ गया था। वो लाख उसकी तरफ से गाफिल होने की कोशिश करता, लेकिन दिल था कि हर वक्त बगावत पर आमादा रहता था। वो उसे कैसे बताता कि उसके सारे दिन की थकावट उसका चेहरा देखकर ही जायल हो जाती थी। उसे देखने के बाद वो अपने होश में नहीं रहता था। उसकी आंखें आशिर को दुनिया से बेगाना कर दिया करती थीं। दो उंगलियां उसके फूले हुए गाल पर फेरते हुए उसके अपने दिल की धड़कनों में तलातुम बरपा था। वो इस लम्हे के इंतजार में था जब उसे बरीजे की आंखों में अपना चेहरा देखना था। उसके दिल में भी बस अपना नाम नक्श करना था। उसके जलते लम से कसमसा कर उसे पलकें उठाकर देखा। जब आशिर को अपने इतने करीब बैठे देखा तो चौंक कर जल्दी से उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देख रहा था। कितने सुकून से वो सच्चाई बर्दाश्त बयान कर रहा था। उसके जवाब पर वो चुप से उसे देखती रह गई। अब तो अक्सर और बेशतर उसकी जानिब से इसी तरह के जवाबात मिला करते थे। अपने करीब बैठा देखो यकटक उसे देखते हुए उसे पजल कर रहा था। तुम्हें मालूम है आज घर में क्या हुआ? बरीजे को उसका ध्यान खुद पर से हटाने का फौरी बहाना सूझ गया था। सब मालूम है मुझे, वो पुरसकून सा बोला। मेरा तो दिल घबरा रहा है कि अनस भाई सच में डिवोर्स दे देंगे रेशाम को? वो परेशानी से उससे पूछ रही थी। नामहसूस अंदाज में पीछे को सिरक गई थी। आशिर की इतनी करीब मौजूदगी उसकी हवासों को झंझना रही थी। अनस भाई दुनिया को आग लगा देंगे लेकिन रेशाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जितने गुस्से में वो गए थे मुझे तो लगा सब कुछ खत्म करके जा रहे हैं। वो खत्म करें या शुरू करें, उन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है। तुम अपने शौहर पर ध्यान दो। तुम पर क्या ध्यान दूं? मरीजे के लहजे में फौरन ही तंजो बेजारी के रंग दर आए। मसलन ये कि मेरा सर ही दबा दो। यूनिवर्सिटी तो तुम जा नहीं रहे, घर पर भी यहीं होते, फिर सारा सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? उसका अंदाज मशकूक था। है कुछ ज़रूरी काम? वो कान की लौ खुजाते हुए अनजान सा बोला। कैसे काम? अब सब कुछ तो तुम्हें नहीं बता सकता। इतने खुफिया तरीके से अंजाम दे रहे हो, कहीं ड्रग्स स्मगलिंग का काम तो नहीं करने लगे? आशिर को जाने क्यों बिला वजह ही खांसी आई थी। अल्लाह को मानो, क्यों अपने शौहर पर इतने संगीन इल्जामात लगा रही हो? तुम खुद को मेरा शौहर कह रहे हो, हालांकि जब निकाह हुआ था तो तब तो ना जाने कौन सा जिन तुम्हारे अंदर आ समाया था जो तुम बात बे बात मुझे बातें सुनाते रहते थे। सीने पर बाजू लपेटे वो नाराजगी से गोया हुई। अब सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल ही देखनी है तो फिर वावेला करने के बजाय मैंने सब्र कर लिया है। बरीज उस साबिर इंसान की शक्ल देखती रह गई। लेकिन तुम तो किसी और से शादी करना चाहते थे, किसी बहुत अच्छी लड़की से। मैंने मान लिया है कि अच्छी लड़की मेरी किस्मत में नहीं है। मेरी जिंदगी से मुतालिक सवालात खत्म हो गए हैं तो सर दबा देंगी आप? मुझसे तो इस किस्म की खिदमतों की तवक्को रखना ही मत। गला दबवाना है तो बता देना, वो मैं बखुशी दबा दूंगी। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें सारी पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से सब शुरू कर देना चाहिए? नहीं, वो तुरंत बोली। तुमने जो बदतमीजियां मेरे साथ की हैं वो मैं इतनी जल्दी तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी।
तुम भी तो फौरन से बदला लेकर हिसाब बेबाक कर दिया करती थी, उसका क्या? कौन से हिसाब? अच्छा छोड़ो, हम दोस्ती कर लेते हैं। आशिर ने सीज फायर करते हुए अपना हाथ उसके जाने बढ़ा दिया, जिससे उसने एक अब्रू उठाकर देखा, फिर आशिर के तासुरात को। वो उसके दोस्ताना अंदाज को जांच रही थी, उसकी जानिब से मशकूक थी। अब उसका क्या भरोसा, उसके दोस्ती करने के पीछे भी उसकी कौन सी शरारत थी? क्या वाकई में वो सारी पुरानी लड़ाई झगड़ों को पसे पोछ डालकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था? मैं संजीदा हूं, मजाक नहीं कर रहा। उसे शशोपंच में गिरफ्तार देखकर उसे जैसे तसल्ली दी थी। सोच कर जवाब दूंगी। उसके बढ़ाए हाथ को नजरअंदाज करके वो बोली। उसकी दोस्ती की पेशकश पर अभी वो काफी गौर फिक्र करना चाहती थी, क्योंकि कम से कम उस शख्स से वो अपने लिए भलाई की तवक्को नहीं कर सकती थी। बिना कुछ कहे शाने उचकाते हुए वो उठकर औंधे मुंह बेड पर गिर गया था। फिर कुछ ही देर बाद वो उसकी जानिब करवट लेते हुए हथेली में चेहरा गिराया उससे इस्तफसार किया। सोच लिया? इतनी सी देर में क्या सोचूं? तो तुम्हें कितने साल दरकार है? जब याजूज माजूज का नुजूल हो जाएगा तब जवाब दोगी। लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने को, और एक तुम हो कि तुम्हारे शुकों को शुभात ही नहीं खत्म हो रहे। ट्रस्ट मी, मैं एक अच्छा लड़का हूं। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? यही कि तुम बिला वजह मेरे सर पर सवार होने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा तो होने दो फिर। तुम ना मुझसे फ्री होने की कोशिश मत करो। वो उसकी जानिब घूमी, उंगली उठाकर उसे वार्निंग दे रही थी। जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए। बरीज़े ने उसकी पेशकश टुकराई तो उसका अंदाज भी बदल गया। मैं क्यों जाऊं? और इतनी रात गए चाय कौन पीता है? बरीज़े उसको उसकी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। मैं हमना मामी को जाकर चाय पीने की फरमाइश करूंगा तो पता है क्या होगा? जब तुम उनसे डांट भी सुनने को मिलेगी और चाय भी बनानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि खुद से चली जाओ। लब को चलते हुए पुरसोच नजरों से उसे देखती, फिर कुछ जमा तफरीक करके झट अपना नाजुक सा हाथ उसके सामने कर दिया। मैंने सोच लिया, हम दोस्ती कर लेते हैं। आशिर ने बमुश्किल अपनी हंसी को रोका था। पक्का? उसने अब्रू उठाकर पूछा। हाँ पक्का। उसके तुरंत जवाब देने पर आशिर ने उसका हाथ थाम लिया था। कई सालों से उनके कायम सर्दपन की दीवानें चटकने लगी थी। आशिर की पेशकदमी के बायस उनके बीच छाइल नागवारी और नापसंदीदगी के जज्बात जैसे हवा में तहलील होने लगे थे। नए रिश्ते को अपना कर नई जिंदगी की राह पर वो दोनों हम कदम होकर एक साथ इस सफर को शुरू करने जा रहे थे। अब तो नहीं बनवाओगे ना मुझसे चाय? उसने कासो उम्मीद से पूछा। वो तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। अब मेरी कोई दूसरी बीवी तो है नहीं, वरना मैं उससे बनवा लेता। मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती, तुम दूसरी शादी ही कर लो। खफगी से कहते हुए उसे फौरन ही अपना हाथ खींच लिया था। उसे जब इस दोस्ती का कोई फायदा नजर ना आया तो दोबारा कदम पीछे हटा लिए। मेरा तो दूसरी शादी में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे क्या इतने बुरे हालात आ गए हैं कि इतनी रात को मैं आशिर मिर्जा के लिए चाय बनाऊं? वो जलती भुनती सोच रही थी। तुम तो स्मोकिंग की शौकीन हो ना, ऐसा करो सिगरेट पी लो। चाय पीकर क्या करोगे? अनस गाजी के मशवरे। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी है। क्यों? पहले टेंशन की वजह से पिया करता था, लेकिन अब वो टेंशन खत्म हो गई है मेरी। मैं नहीं पूछूंगी कि ऐसी कौन सी टेंशन तुम्हें लाहक थी, लेकिन मेरे ख्याल से तो अब तुम्हें ज्यादा सिगरेट पीना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम ही कहा करते थे कि मेरी जात तुम्हारे लिए महज सरदर्द और टेंशन का बायस है। वो उसके मीठे से तंज पर महज मुस्कुरा कर रह गया था। सही कह रही हो, अब तो तुम मुस्तकिल मेरे सर पर सवार हो चुकी हो। अब तो मुझे ड्रग्स लेनी शुरू कर देना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। मरीज़ ने झरझरी लेते हुए एक घूरी से उसे नवाजा। तुमसे और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है? वो बुड़बुड़ाते हुए उठ ही गई थी। रायमा की गोद में सर रखे आंखें मूंदे लेटी थी, लेकिन आंखों के किनारे से आंसू पानी की सूरत अभी भी बह रहे थे। वो मुझसे मायूस होकर गया है फुप्पू। उसकी धीमी सी आवाज रायमा बमुश्किल सुन पा रही थी। मैं उसे बुज़दिल होने का ताना दिया करती थी, लेकिन आज वो मेरे ही अल्फाज मेरे मुंह पर मार कर गया है। फुप्पू वो ऐसा कर भी कैसे सकता है मेरे साथ? वो झटके से उठ बैठी थी। उसके दराज खुले हुए बालों के चेहरे के दाएं बाएं में तसल्लुत जमाया हुआ था। वो ऐसे नहीं कर सकता रेशा। वो गुस्से में है अभी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? वो साफ कहकर गया है कि उसकी बात अधूरी ही रह गई थी। जब भी खुले दरवाजे पर दस्तक हुई तो रेशम और रायमा ने चौंक कर देखा। बाबा! दरवाजे में खड़े जमीर गाजी को देखकर उसने झट साइड पे पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पे उड़ा था। आज जो कुछ भी हवेली में हुआ उस सब की खबर उन्हें मिल चुकी थी। जमीर और जारिया गाजी हॉस्पिटल से सीधा वहीं आए थे। यकीनन उन्हें भी सारे वाक़े की खबर मिल चुकी थी। अनस ने तुमसे साथ जाने को कहा था?
ضمیر غازی کا دل تو اپنی لاڈلی بیٹی کی حالت دیکھ کر ہی دکھ سے بھر چکا تھا۔ جی، اسے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیوں نہیں گئی تم؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تایا جان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا حویلی میں، اور اگر میں چلی جاتی تو تائی امی کا کیا بھروسہ، سارے خاندان میں مشہور کر دیتی کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ جب سے تمہارا اور انس کا نکاح ہوا ہے میں نے تب سے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہی دیکھے ہیں ریشام۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، تمہاری خوشی میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تایا جان نے کہا کہ اگر میں انس کے ساتھ چلی گئی تو میرا حویلی سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے ان کی؟ ریشام، ضمیر غازی نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ تمہارے دادا جان اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں سعدین حویلی کی سربراہی کرسی کے وارث تمہارے تایا جان ہی ہیں۔ ان کے فیصلوں اور اصولوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو آپ بھی مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گے؟ وہ بے یقینی کا شکار لگ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن کیا بابا؟ اس نے اپنے سر پر دھرا ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرے خیال سے تمہارا اور انس کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ تمہارا یہ رشتہ تمہارے لیے بس پریشانیاں ہی پیدا کرے گا۔ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں ریشام، اس کے نام سے بندھے رہنے سے بہتر ہے تم اس بے جوڑ تعلق سے آزاد ہو جاؤ۔ ہم تمہاری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ سچ پوچھو تو وہ لڑکا مجھے کافی مغرور سا لگتا ہے، کسی سے ڈھنگ سے بات تو وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تم سے یہ جبری نکاح بھی اس نے بس سعدین حویلی کو نیچا دکھانے کے لیے کیا تھا۔ مما وہ ایسا نہیں ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہولے ہولے اس کے دل کو ٹکڑوں میں کاٹتا جا رہا ہو۔ آخر یہ ساری دنیا ان کے رشتے کے اتنے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ اس کی طرفداری مت کرو ریشام۔ تم نے نہیں دیکھا کیسے وہ سالار پر اپنے ماں باپ کے قتل کا الزام لگا رہا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ سالار بھائی… ریشام، زاریہ غازی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کا اثر ہو گیا ہے تم پر جو اسی کی طرح سوچ رہی ہو۔ انہیں سخت ناگوار گزرا تھا اس کا سالار پر شک کرنا۔ وہ بے بسی سے لب کو چلتی رہ گئی۔ وائٹ پلازو پر گھٹنے تک آتی بلیک شرٹ پر وائٹ ہی دوپٹہ شانے پر ڈالے وہ اس کے روم میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر سخت سے تاثرات تھے، لب بھینچ رکھے تھے، ہاف بالوں کو کیچا میں قید کیے، باقی کو پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ دن پہلے جب یہاں سے گئی تھی تو دل میں مصمم ارادہ کر کے نکلی تھی آئندہ اس آفس میں داخل نہیں ہوگی کبھی، لیکن آج وہ پھر یہاں بیٹھی تھی۔ اس کی خود سے کی گئی قسمیں اور وعدے سالار غازی کے آگے ناکام ہو جایا کرتے تھے۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کے چہرے کی طرح آواز میں بھی سختی اور ناگواری تھی۔ تم کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرو گی تو مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ اس کے برعکس وہ کافی پرسکون اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں ایک قاتل کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں رکھنا چاہتی، بے شک تو مجھے جیل ہی بھیج دو۔ مہرما کا لہجہ حد درجہ نفرت آمیز تھا۔ وہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس کی شکل دیکھنے کی بے روادار نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجبوراً اسے آفس آنا پڑا تھا۔ یہ قاتل تمہیں جیل بھیج دے گا تو خود کہاں جائے گا؟ سالار، خدا را مجھے سچ بتاؤ، تم اتنے پتھر دل نہیں ہو سکتے۔ تم نے جھوٹ کہا تھا نا؟ ضروری نہیں ہے مہرما کہ اگر آپ نرم دل ہو تو دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ سب کی سوچ، ان کی پسند ناپسند، ان کی ترجیحات سب مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن تم ایک قاتل… میں صرف ایک قاتل ہی نہیں، ایک اسمگلر بھی ہوں۔ میں قیمتی اسلحے اور ڈرگز کی اسمگلنگ کا کام بھی کرتا ہوں۔ وہ حیرت کی زیادتی سے اس کی سچائی اس کے منہ سے سن رہی تھی۔ میں انس کو سب بتا دوں گی تمہارے بارے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا اسے معلوم نہیں ہوگا یہ سب؟ وہ جانتا ہے؟ میں کچھ شدید حیرانگی تھی کہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی انس نے اسے گولیاں کیوں نہیں ماری تھی۔ اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم انس کو شاید جانتے نہیں ہو، تم سے زیادہ میں اسے جانتا ہوں۔ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم میرے سامنے اعتراف جرم کر چکے ہو، میں پولیس کو بھی بتا سکتی ہوں۔ وہ اس کے دھمکانے والے انداز پر بے ساختہ ہنسا تھا۔ مہرما سلطان، کوہنیوں میز پر ٹکائے وہ تھوڑا آگے کی جانب جھکا۔ تمہارے پولیس اسٹیشن پہنچنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ہو سکتا ہے کوئی تمہیں راستے میں ہی کڈنیپ کر لے یا پھر وہیں تمہیں گولی مار دے۔ میں صرف اندازن کہہ رہا ہوں، سیریس مت ہو۔ اس کی اڑی رنگت کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی دلاسا بھی دے ڈالا۔ وہ اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بہرحال کلائی پر بندھی گھڑی کو آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے ایک ضروری کام کے لیے ابھی نکلنا ہے۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں اس آفس میں رکنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ لیکن وہ اجرت میں اپنی چیئر سے اٹھی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی میں۔
اور قالود پیشانی کو صاف کرتی وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، میں ہوں نا آپ کا ڈرائیور۔ سالار نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد نارمل سے لہجے میں کہا، پھر اپنی چیزیں اٹھانے کے بعد روم سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک وہ دن بھی تھا جو سادین حویلی میں طلوع ہوا تو اس کی کرنوں نے محض غم اور افسوس ہی وہاں کے مکینوں کی جھولی میں ڈالا تھا۔ سپہر کا آغاز ہی ہوا تھا، معمولات کے کام جاری و ساری تھے، لیکن ایسے میں ملنے والی اس خبر نے سب کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھینچ لی تھی۔ سالار کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے۔ وہ خبر حویلی میں ایک طوفان مچانے کے لیے کافی تھی۔ سعادت غازی اور وجاہت غازی کے علاوہ حویلی میں باقی کوئی اور مرد موجود نہیں تھا۔ سالار کی گرفتاری کی خبر بھی فاض نے کال کر کے دی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی شرطیں رکھنے کی؟ جب وہ ریشام کو لے جا رہا تھا تو جانے دیتے اس کے ساتھ۔ جب تک ریشام اس حویلی میں رہے گی تب تک وہ ہماری جان کا عذاب بنا رہے گا۔ میرے سالار کو واپس لے کر آئے، مجھے نہیں معلوم۔ سفینہ غازی جب روتے ہوئے وجاہت غازی سے کہتی جا رہی تھی، جن کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے، ان سمیت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ انس اس طرح سے کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ سفینہ غازی سمیت وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے سالار کو گرفتار کروا کر صرف ریشام کے ساتھ نہ جانے کا بدلہ لیا ہے، ورنہ وہ ابھی تک یہی کہتا آیا تھا کہ بے شک اس کے پاس سالار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے ہی قاتل مانتا ہے۔ ابیر گیا ہے معاملات دیکھنے، وہ سالار کو واپس لے آئے گا، تم چپ کر تو کرو کچھ دیر۔ ابیر کو کال ملاتے ہوئے انہوں نے ساتھی ناگواری سے انہیں ٹوکا تھا۔ اس کے ماں باپ کا قتل ہوا ہے وجاہت صاحب، اس کا سارا شک تو ہم پر ہی ہے، جیسے ہم نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے۔ وہ تو جب تک ہم سب کو قبرستان کا راستہ نہیں دکھائے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ بے چین دل کے ساتھ کہہ رہی تھی، جبکہ وجاہت غازی فون کان سے لگائے رابطہ ملنے کے بعد ابیر سے محو گفتگو ہو چکے تھے۔ ابیر، سالار کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ بابا پریشان نہ ہو، مجھے سالار پر پورا بھروسہ ہے، وہ اس طرح کا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب سے اس کی کچھ تھکان زدہ سی آواز سنائی دی، تم گئے تھے اس سے ملنے؟ کب واپس آئے گا وہ؟ وکیل سے بات کی ہے میں نے، سالار سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی ہے۔ انس سے بات کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں میں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ انہیں تفصیل بتاتے ہوئے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غازی انڈسٹریز کی پرتعیش سی بلڈنگ کے وسیع روم میں اپنی راکنگ چیئر پر ٹیک لگائے وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ کوٹ اسٹینڈ پر لٹک رہا تھا۔ اس کے اور سالار کے نقوش کافی ملتے جلتے تھے، لیکن سالار کے چہرے پر جتنی سنجیدگی ہم وقت قائم رہتی تھی، ابیر کے تاثرات اتنے ہی نرمی لیے ہوئے ہوتے تھے۔ غازی خاندان کا سب سے بڑا اور سب سے سعادت مند بیٹا ابیر وجاہت غازی، جس نے اپنی زندگی کے معمولی سے فیصلے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے۔ اس کی پڑھائی اور شادی تک کے فیصلے اس کے باپ دادا نے کیے تھے۔ وہ پورے خاندان میں ایک آئیڈیل بیٹا مشہور تھا، جو اپنی کزنز کو بڑے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس کے لیے اس کی پہلی ترجیح وہ حویلی اور اس کے مکین تھے، جن پر وہ جان چھڑکتا تھا۔ لیکن ایک ساتھ پڑنے والی اتنی ساری ذمہ داریوں نے اسے ذہنی طور پر کافی تھکا ڈالا۔ گھر میں چل رہی اتنی ٹینشن اور سالار کے اریسٹ ہونے کی وجہ سے بھی اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ وہ کبھی حویلی میں ہوتا تو کبھی ہاسپٹل میں، سالار سے ملنے بھی ابھی تک نہیں جا سکا تھا، لیکن فون پر مسلسل اپنے وکیل سے رابطے میں تھا۔ اس پر سارے آفس کی ذمہ داری بھی آن پڑی تھی۔ سالار کی گرفتاری کی خبر ایک بھی نیوز چینل پر نہیں آنی چاہیے۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ میرا مسئلہ نہیں ہے میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تم جانتے ہو۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے وہ تنے اعصاب کے ساتھ فون کان سے لگائے دوسری جانب اپنے خاص آدمی سے محو گفتگو تھا۔ صبح جب سالار آفس جانے کے لیے نکلا تو اسے راستے میں ہی کافی ساری پولیس اور اسپیشل سروسز کی گاڑیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس سچویشن کے لیے وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا۔ صرف ایک کال ابیر غازی کو کرنے کے بعد اس سے بنا کسی مزاحمت کے گرفتاری دے دی تھی۔ ابھی اس سے اریسٹ ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ ابیر غازی کے علاوہ وجاہت غازی اور ضمیر غازی بھی فوری طور پر پولیس اسٹیشن پہنچے تھے، لیکن اسپیشل سروس کے آفیسرز کی بھاری نفری اس پولیس اسٹیشن کے گرد موجود تھی۔ اتنی سخت سیکیورٹی دیکھ کر تو لگتا تھا جیسے کسی بہت ہی خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہو۔ آفس سے آنے والی فون کالز کی وجہ سے اسے آفس آنا پڑا تھا۔ سارا کام ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ سالار کے معاملے کو ضمیر غازی کے سپورٹ کر کے اس نے آفس کے کاموں سے جان چھڑوانے کا بیڑا اٹھا لیا، لیکن دماغ تھا کہ صرف سالار میں ہی اٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مزاج کا تھوڑا تیز ہے، کسی سے بات کرتے ہوئے بھی اس کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے مقابل پر احسان کر رہا ہو، اور کسی ناپسندیدہ انسان کو تو وہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود اسے سالار پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ انس کی طرف سے لگایا گیا الزام محض الزام ہی ہے۔
اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، سالار قاتل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جس طرح سے آنن فانن ساری کارروائی کی گئی تھی اسے یقین ہو چکا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے عدالت میں بھی پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ کسی ملزم کو حراست میں صرف اتنی ہی دیر رکھا جا سکتا ہے۔ اگر اس دوران عدالت میں پیش نہ کیا جائے تو ایسی حراست غیر قانونی کہلاتی ہے۔ اگر تو ان کے پاس کسی قسم کا ثبوت یا گواہ نہ ہوتے تو وہ اتنی اجرت میں سالار کی گرفتاری عمل میں لا ہی نہیں سکتے تھے۔ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ عدالت میں پیشی ہونے سے قبل ہی جلد سے جلد سالار کو وہاں سے باہر نکال سکے۔ ڈرور میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس نے 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل لیں۔ کچھ دنوں سے اس کے مائیگرین میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 انگلیوں سے گردن کی پشت کو دباتے ہوئے وہ سامنے کھلے پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک سماجی رابطے کی ایپ کھلی ہوئی تھی۔ کچھ پیغامات ایسے موجود تھے جو انتظار میں تھے کہ وہ کب انہیں کھول کر دیکھے گا۔ وہ پڑھے بغیر بھی جانتا تھا کہ ان پیغامات میں کس قسم کی اطلاعات موجود تھیں، جن کی جانب متوجہ ہونا اور اس کے علم میں آنا کتنا ضروری تھا۔ لیکن فی الحال اس کے لیے سالار سے زیادہ ضروری اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بھی 2 انگلیوں سے دروازہ نوک کرنے کے بعد کوئی اندر داخل ہوا، ابیر کی شہد رنگ نظریں اس کی جانب اٹھیں۔ انس غازی۔ اس نے فقط 2 لفظیں کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ ابیر نے سر کو خم دے کر اجازت دی تو وہ سر ہلاتے ہوئے پورا دروازہ دھکیل گیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتے ہوئے وہ آرام دہ انداز میں پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی ساری توجہ اب آدم کے پیچھے ہی اندر داخل ہوتے اس نووارد پر تھی، جو بلیک ہوڈی پہنے اس کے سامنے پڑی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ آدم بیٹھنے کے بجائے پشت پر دونوں ہاتھ باندھے سنجیدہ سا انس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ایک دفعہ کہنے پر ہی تم مجھ سے ملنے چلے آئے۔ ابیر کا انداز دوستانہ تھا۔ کیا تم کافی پینا چاہو گے؟ اس کے استفسار پر سامنے بیٹھے شخص نے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے سیاہ ماسک کو ناک سے نیچے دھکیلا۔ مجھے آپ کی ایک بات بہت پسند ہے، بے شک آپ کے سامنے ہی کتنا ناقابل برداشت اور ناپسندیدہ شخص کیوں نہ ہو، آپ اسے کافی کی پیشکش لازمی کرتے ہیں۔ اس کے کچھ ستائشی اور تعریفی انداز پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ کیا تمہیں میری مہمان نوازی نے متاثر کیا؟ بے شک، لیکن میری متجسس فطرت مجھے اس بات سے روکتی ہے کہ میں کسی بھی ظاہری طور پر خوش اخلاق بننے والے انسان کی پیش کی گئی کافی کو قبول کروں۔ اس نے اپنی بات روک دی تھی۔ کمرے میں لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، ایک گہری اور بھید بھری خاموشی۔ کافی زہریلی بھی ہو سکتی ہے۔ انس کے لاپرواہ سے لہجے میں دی گئی وضاحت پر ابیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میرے خیال سے تو اگر کوئی تمہیں کافی کی آفر کرتا ہے تو اسے بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ تمہارے جیسے انسان کو مارنے کے لیے زہریلی کافی کا استعمال کوئی بے وقوف اور احمق انسان ہی کرے گا۔ چند لمحے موقف کرنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اسے تعریف کے زمرے میں لے لیتا ہوں۔ ویسے کیا آپ مجھے اتنے اسٹرانگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس زہر کی بے قدری کہوں گا۔ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں شکست دینے کے لیے تمہیں جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کے بجائے یہاں حملہ آور ہونا زیادہ سود مند رہے گا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنی کن پٹی پر دستک دی۔ اور اسے کہتے ہیں ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل اٹیک۔ تمہارے لیے یہ بھی بہت ہے۔ وائٹ ڈریس شرٹ پہنے فولڈ سلیوز کے ساتھ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا کافی پر اعتماد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کی شخصیت کو بارو بنا رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے انس نے جو اس کے متعلق سوچا تھا وہ اس کے برعکس پیش آ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا سالار کی گرفتاری کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے اور مجھ سے درخواست کریں گے کہ میں FIR واپس لے لوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے شاید سالار کی طرف سے زیادہ کوئی فکر مندی نہیں ہے آپ کو۔ مجھے فکر مندی اس لیے نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اپنی سنہری آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس نے کافی مضبوط لہجے میں کہا، اور یقیناً تم بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہو۔ مجھے حیرانگی ہے تو صرف اسی بات کی کہ تم نے یہ سب تماشا کریٹ کیوں کیا ہے۔ ابیر بھائی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملاتے ہوئے وہ آگے کو ہو کر بیٹھا۔ اس نے اتنی سختی سے انہیں ملا رکھا تھا کہ اس کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ جس انسان کے ماں باپ کو بنا کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا ہو، اس انسان سے یہ بات کہنا غیر اخلاقی نہیں؟ اس کی آواز کی طرح آنکھوں میں بھی سخت سا تاثر ابھرا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، تمہیں شکست دینا بہت ہی آسان ہے۔ وہ لاپرواہ سا بولا۔ تمہیں ذہنی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مقابل کا کیا گیا نفسیاتی وار تم پر کوئی افیکٹ نہ ڈال سکے۔ اگر تم بات بات پر اپنے غم اور ملال کو یاد کرتے رہو گے تو تمہاری اس خامی کو نشانہ بنانے والے 1000 لوگ تمہیں قدم قدم پر ملیں گے۔ کس بات نے تمہارا کتنا نقصان کیا، کس چیز نے تمہیں کتنا دکھ پہنچایا، جسٹ فارگیٹ اٹ۔
اپنی تکلیفوں کا اظہار صرف خود سے کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. کسی کو اپنے بارے میں شک بھی مت لگنے دو کہ کیا چیز تمہاری کمزوری کی وجہ بنتی ہے. اب وہ اپنی ازلی باوقار انداز میں نرمی لیے بھاری لب و لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا. دفتن اس نے ابرو سے آدم کو کوئی اشارہ کیا. جیسے سمجھتے ہوئے اس نے چھت کو چھوتی بڑی سی ریک میں رکھی فائل نکال کر انس کے سامنے لا کر رکھ دی تھی. اپنے طور پر بھی میں نے انکوائری کروائی تھی. تمہارے مرحوم پولیس آفیسر بابا کے بہت سے دشمن تھے. کافی ایسے لوگ جن سے ان کے تعلقات بالکل بھی خوشگوار نہیں تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو رضا غازی کی طاقت و قوت سے بہت اونچے تھے، جن کا مقابلہ کرنا اور انہیں شکست دینا تمہارے بابا کے لیے ناممکن تھا. نتیجہ ان کی موت کی صورت میں نکلا. اس فائل میں کچھ لوگوں کی تفصیلات ہیں جن کے خلاف تمہارے بابا جاسوسی کرنے اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا کام سر انجام دے رہے تھے. وہ سرسری سی نظر کاغذات پر ڈال رہا تھا جہاں پر 2-3 عادی مجرم لوگوں کے نام اور کچھ تفصیلات لکھی تھیں. مزید یہ کہ رضا غازی کئی بار انہیں ٹارگٹ کلنگ اور اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر چکے تھے، لیکن ایک بڑی سیاسی شخصیت کی پشت پناہی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دن میں ہی جیل سے رہا ہو جاتے تھے. میرے اندازے کے مطابق رضا اور صوفیہ کے قتل میں انہی میں سے کوئی ملوث ہو سکتا ہے. کہیں آپ سالار کو بچانے کے لیے تو ان لوگوں پر الزام لگا کر قاتل کے طور پر پیش نہیں کر رہے؟ اس نے فائل سے نظریں اٹھا کر ابیر کو بے تاثر نظروں سے دیکھا. میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ سالار آپ کا بھائی ہے. آپ نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے ہر صحیح غلط کام میں اس کا ساتھ دیا ہے، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا ہے. بے شک میں نے اس کے ہر غلط کام پر پردہ ڈالا ہے، لیکن کسی کا قتل کرنا کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں ہے انس جو میں اس کی طرفداری کروں. اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو میں سب سے پہلا شخص ہوتا جو اس کے خلاف گواہی دیتا. میں آپ کے تعاون کا شکر گزار ہوں. ابیر نے بڑھائے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو مصاحفہ کرنا چاہتا تھا. پھر نرم سے مسکراتے ہوئے اس نے بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انس کے ہاتھ کو تھام لیا. میں تمہاری حیثیت قبول کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان سب نارمل ہو جائے. میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، آپ کے سامنے یوسف بن کر آیا تھا. اس نے جیسے اپنا جرم اسے یاد دلایا. وہ صرف نام کا بڑا بیٹا نہیں تھا. اگر پورا غازی خاندان اس کے اعلیٰ ظرفی کی گواہی دیتا تھا تو یہ بے وجہ نہیں تھا. وہ باقیوں سے مختلف تھا، بہت سلجھا ہوا اور بہت بار. وہ آسانی سے معاف کر دیا کرتا تھا، وہ بھی سامنے والے کو شرمندہ کیے بغیر. وہ تمہاری غلطی تھی اور میں غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں. آپ کا وصف ہے کہ آپ اس دھوکے کو میری غلطی گردان رہے ہیں. اسے تم اپنی خوش قسمتی سمجھ سکتے ہو، ورنہ دھوکہ دینے والے کو میں زمین میں زندہ دفن کر دینے کا قائل ہوں. وہ اتنے نرم لہجے میں اتنی خطرناک بات کیسے کر لیتا تھا آخر؟ یقیناً یہ ابیر غازی کا ہی کمال تھا جو اتنی ناگوار باتیں کرتے ہوئے بھی پیشانی پر ایک شکن تک نہیں آنے دیتا تھا. وہ اپنے تاثرات کو چھپانے میں انتہا کا ماہر تھا. جو عرصہ اس نے ابیر کے ساتھ یوسف بن کے گزارا تھا وہ آج اس ابیر سے یکسر مختلف نظر آ رہا تھا. جب وہ غازی انڈسٹریز سے باہر نکلا تو موسم میں خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی. پہلے تو صرف بادلوں نے آسمان کو گھیر رکھا تھا، اب گھن گرج کے ساتھ برسنا بھی شروع ہو چکے تھے. ہوڈی سر پر گراتے ہوئے اس کا رخ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب تھا. دفتن کال ٹیون بجنے پر وہ رکا، پھر کال یس کر کے فون کان سے لگایا. دوسری طرف سے جانے اسے کیا کہا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت پتھریلے تھے. ایک برفیلی سی نظر اس نے ہاتھ میں پکڑی بلو کلر والی فائل پر ڈالی. اس کے وکیل کو انتظار کرواؤ، اس سے پہلے میں ملوں گا. تھانے کے ایس ایچ او کو ہدایت دیتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا. اسے یہاں سے اب سالار سے ملنے جانا تھا. فون کو ہوڈی کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ اپنی BMW کی جانب بڑھا اور ساتھ ہی چلتے ہوئے اس نے فائل کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے قریبی ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا. اس فائل میں اصل قاتل کا نام درج نہیں تھا. وہ فائل انس کے کسی کام کی نہیں تھی. وہ گاڑی میں وہاں سے نکال کر لے گیا. اس کی ساری حرکات و سکنات کو بہت اوپری منزل کے گلاس وال کے پاس کھڑے ابیر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھا تھا. جیل کے ملاقاتی کمرے میں ایک میز کے دونوں اطراف میں 2 کرسیاں پڑی تھیں. تھانے کے معمول کے شور شرابے اور افراتفری کے برعکس وہاں ایک خاموشی اور کچھ سکون سا محسوس ہوتا تھا. ایسے میں ایک کرسی پر وہ بیٹھا دکھائی دے رہا تھا. لائٹ براؤن 3 پیس سوٹ پہ ملبوس، کچھ بیزار سا لگ رہا تھا. میز پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی تھیں. کوٹ کے اندر پہنے ڈارک براؤن شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے. ٹائی ندارت تھی. ہمیشہ جیل سے سیٹ رہنے والے بال اس وقت بے ترتیبی اور لاپرواہی کا شکار لگ رہے تھے. ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی سی قائم تھی. اس سے اریسٹ ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، لیکن اس کے گھر والوں کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ضمیر و وجاہت غازی بھی کافی کوششوں کے بعد اس سے ملنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے.
اس کا وکیل ابھی تک باہر انتظار میں بیٹھا تھا کہ کسی طرح وہ سالار سے بات کر سکے، لیکن ڈیوٹی پر موجود آفیسرز اس کی دھمکیوں پر کان دھرے بنے اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ لیکن وہ دروازہ کھول کر ملاقاتی کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر سالار کو دیکھنے کے بعد اس کے سامنے پڑی چیئر گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ وجود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے سالار بھی پیچھے کو ٹیک لگا گیا۔ کہا تھا نا کہ تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے لا کر ہی دم لوں گا۔ انس کے لہجے میں کوئی تصدیق یا تنفر نہیں تھا، اس کا انداز سپاٹ تھا۔ ہاتھ میں پکڑے سنہرے لائٹر کو گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے وکیل کو بلاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ اپنے وکیل سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی، لیکن پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ کیوں مجھے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ انس کے پرسکون لہجے کے برعکس سالار کے انداز میں ناگواری تھی۔ ثبوت؟ انس نے کبرو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں گھومتا لائٹر اس کی جانب بڑھا دیا جس نے اسے سرحد سے کیچ کر لیا تھا۔ میرے پاس گواہی موجود ہے، وہ بھی مہرما سلطان کی۔ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا تھا۔ یہ بے وقوف لڑکی! تمہیں اس معاملے میں اسے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن تمہارا تو اس سے بہت کچھ لینا دینا ہے نا؟ وہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ڈسکس کروں گا؟ اچھا، لیکن مجھے تو لگا تھا شاید ہمارے درمیان اب اتنا تعلق تو ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرسنل معاملات شیئر کر سکیں۔ تمہارے جیسے دھوکے باز انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انس نے چند لمحے کے لیے اس کے سنجیدہ اور سرد چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ میں یہاں آنے سے پہلے تمہارے بھائی سے ملنے گیا تھا۔ میں جانتا ہوں یقیناً بھائی نے تمہیں سیٹلمنٹ کے لیے راضی کر لیا ہوگا۔ بتاؤ انہوں نے تمہیں کیا آفر دی؟ ریشام کی پراپرٹی کے علاوہ اور کتنی جائیدادیں تم نے اپنے نام کروائی ہیں؟ تمہارے بھائی نے مجھے جائیدادیں آفر کرنے کے بجائے صرف چند لوگوں کی تفصیلات فراہم کی ہیں جن پر انہیں شک ہے کہ میرے ماں باپ کے قاتل وہی ہو سکتے ہیں۔ سالار کو اس کی بات سن کر جانے کی ہنسی آئی تھی، لیکن ضبط کر گیا۔ مجھے لگا تھا وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ میں قاتل نہیں ہوں۔ اگر مقدمہ عدالت میں چلا بھی گیا تو میں رہا ہو جاؤں گا۔ ایسے میں پھر تم پر اپنی دولت لٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم دونوں کی صرف شکلیں نہیں ملتی بلکہ سوچنے میں بھی ایک جیسے ہو۔ مجھے یہ کمپلیمنٹ پہلی بار ملا ہے، ورنہ زیادہ تر مجھ سے ملنے والے یہی کہتے ہیں کہ ابیر بھائی مجھ سے زیادہ سمجھدار اور دور اندیش ہیں۔ ویسے کون ہیں وہ لوگ جن کی تفصیلات تمہیں بھائی نے دی ہیں؟ اس کے استفسار پر انس نے شانے اچکا دیے۔ اس فائل میں ابیر غازی کا نام درج نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے لاپرواہ سے انداز میں کہی گئی بات ایک نوکیلی چبھن کی طرح سالار کے دل میں اتری تھی۔ انس اس کے بھائی کو اپنے ماں باپ کا قاتل گردان رہا تھا۔ بہرحال تم کریکٹر سے باہر آ سکتے ہو، یہاں کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے۔ انس کے نارمل سے انداز پر اس نے گردن گھما کر چاروں اور دیکھا اور پھر تاثرات کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے گہری سانس بھری۔ تمہاری وجہ سے میں نے اس لڑکی کو خود سے بدگمان کر دیا، اب اس کے سامنے میری پوزیشن تم ہی کلیئر کرو گے۔ ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے پیکٹ کو اٹھا کر اس میں سے ایک نکال کر لبوں میں دباتے ہوئے ساتھ ہی لائٹر سے شعلہ دکھایا۔ میرے پاس تمہارے مسئلوں کو سلجھانے کے علاوہ بھی بہت کام ہے۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولا تو سالار نے ابرو بھینچ کر اسے دیکھا، پھر ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ تم میرے مسئلے کو نہیں سلجھاؤ گے؟ پھر ابھی سے اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہاری اور ریشام کی شادی میں سب سے بڑا فساد میں ہی کروں گا۔ وہ لفظوں پر زور دے کر بولا۔ تم مجھ سے پھر کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہارے لیے کسی قسم کی گنجائش پیدا کروں گا۔ جانتے ہو نا تمہیں جیل بھیجنا میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ تم شاید جانتے نہیں ہو کہ میں جیل میں بیٹھے بیٹھے بھی باہر کی دنیا کو اپنے اشاروں پر چلا سکتا ہوں۔ اوہ پلیز، تمہارے منہ سے تمہاری تعریفیں سننے کا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہے میرا۔ لیکن سچ یہی ہے، میری مدد کے بغیر تم ریشام کو سعدین حویلی سے نہیں لے جا سکتے، وہ بھی اس صورت میں جب ساری حویلی والے تمہارے خلاف ہیں۔ انس اس کے دھمکانے پر محض مسکرا کر رہ گیا۔ تمہیں میری مدد کرنی ہی پڑے گی، اب اپنی خوشی سے کرو یا پھر بے دلی سے۔ انس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر سالار کے سامنے پڑا لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ہوڈی کی جیب میں ڈالا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، تمہیں ذہنی طور پر بہت مضبوط رہنا ہے۔ اچانک ہی ایک سنجیدگی کی فضا وہاں قائم ہوئی تھی۔ انس کی بات پر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔
بے شک اندر بہت کچھ آہستگی سے ٹوٹتا چلا گیا تھا. آنے والے دنوں کے بارے میں صرف سوچنا ہی اسے تکلیف سے دو چار کر رہا تھا. انس، وہ جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے روکنے پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. بھائی پریشان تھے میرے لیے؟ اس کی دھیمی سی آواز میں کچھ ہلکا سا تجسس بھی تھا، جبکہ انس کی آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا. انہیں اپنے جذبات کو چھپانے میں کمال حاصل ہے. ان کے چہرے سے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے. انس کے نارمل سے لہجے میں سالار پھیکا سا مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا کر نظروں کو گرا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، جو کافی دیر سے ہتکڑیوں کی قید میں تھے. لیکن وہ تمہارے لیے فکر مند تھے. ان کی آنکھوں کی چمک بجھی ہوئی تھی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم میں سے کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے اور ابیر بھائی ہمیں بچانے نہ آئے. سالار نے بنا اسے دیکھے کہا. اور اس بند کمرے کے باہر سادین حویلی کی دنیا تو جیسے طوفانوں کی زد میں تھی، جو سالار غازی کو جیل سے نکالنے کے لیے جان توڑ کوششوں میں مصروف تھے. شہر سے کچھ دور گنجان آباد سے علاقے کی خالی سی روڈ کی ایک طرف گرے کلر کی گاڑی کھڑی تھی. ایک نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا. ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے وہ ساتھ بیٹھے شخص کو مسلسل سخت سنا رہا تھا، جو دونوں پیروں کو اوپر کیے گود میں لیپ ٹاپ رکھے بیٹھا تھا. کیا فائدہ تمہارے سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھنے کا جب تم سے کیمرے ہی جام نہیں کیے جا رہے؟ میں اس کام میں اتنا ماہر نہیں ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں. اور پھر ان کا سیکیورٹی سسٹم کافی پاورفل ہے. اس میں داخل ہونا میرے لیے ایک مشکل ٹاسک ثابت ہو رہا ہے. تم فارغ بیٹھ کر مجھے باتیں سنانے کے بجائے ابیر بھائی کی ای میلز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پروگرامنگ تو تم بھی جانتے ہو. کھٹکھٹ کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بنا فاز کو مشورہ دیا. میری پروگرامنگ اسکلز تمہاری جتنی اچھی نہیں ہیں. اور پھر ابیر بھائی ایک سمجھدار انسان ہیں. وہ اپنے سائڈ بزنس کے لیے ای میلز یا میسیجز کا انتخاب کبھی نہیں کریں گے. انس بھائی نے کہا تھا کہ مجھے ان کا فون یا پھر لیپ ٹاپ ہیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تم نے کیا پھر؟ عاشر نے مصروفیت سے انداز میں کہا. اسکرین پر اب نمبرز شو ہو رہے تھے. 100 کی گنتی پوری ہونے والی تھی. وہ اپنی انتھک کوشش میں کامیاب ہونے والا تھا. وہ پرسکون سانس خارج کرتا ہوا مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا. مجھے لگا اگر میں ایسا کروں گا تو کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا کہ میں نے ابیر بھائی کی جاسوسی کی. گاڑی میں ایک سوگوار سی فضا بن گئی تھی. اپنی اپنی جگہ ان دونوں کے دلوں پر بوجھ آن پڑا تھا. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے. فاز کی اداس سے لہجے میں کہی گئی وہ بات عاشر کو بھی گہرے پچھتاوے میں دھکیل رہی تھی. اس کی نظریں روشن اسکرین پر تھیں. لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انس بھائی ہمیں مس گائیڈ تو نہیں کر رہے ہیں. کہیں وہ صرف ابیر بھائی پر الزام تو نہیں لگا رہے. لیکن ان کے فون اور لیپ ٹاپ کی سیکیورٹی سسٹم میں گھسنا میرے اور تمہارے جیسے پروگرامرز کا کام ہرگز نہیں ہے. ابیر بھائی کا وہ مینیجر آدم ابراہیم، ان کاموں میں اس کی مہارت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. ابیر بھائی کی ساری سیکیورٹی اسی کے ذمے ہے. جب وہ آخری دفعہ ہمیں آفس لے کر گئے تھے میری ساری توجہ اسی پر تھی. ابیر بھائی کا فون، ان کا ٹیب، لیپ ٹاپ، ان کا آفس روم، ان کی گاڑی، ہر چیز وہ خود مانیٹر کرتا ہے. ذرا سا بھی ابیر بھائی کے کسی بھی سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کی جائے اس کے پاس فوراً خبر پہنچتی ہے. اس سے پروگرامنگ آتی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ابیر بھائی نے کہا تھا کہ اس کے پاس MBA کی ڈگری ہے. اس نے کچھ حیرانگی کا اظہار کیا. آدم ویسے بھی ہمیشہ سنجیدہ سوال اور لیے دیے والا خشک انسان تھا. ابیر کے علاوہ کسی اور سے وہ محض کام کی حد تک ہی بات کرتا تھا. ہمہ وقت اس کے چہرے پر جو سرد پن ہوتا تھا وہ خود ہی مقابل کو اس سے مخاطب کرنے سے روک دیتا تھا. ابیر بھائی کی کوئی بھی بات اب میرے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. وہ میرے رول ماڈل تھے. ان کے جیسا انسان میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. لیکن آج مجھے انتہائی برا فیل ہو رہا ہے کہ وہ ان کاموں میں ملوث ہیں. دس از سو ڈسٹربنگ. وہ اس سے انتہا کا بدگمان ہو چکا تھا. برابر میں بیٹھے عاشر کا خیال بھی اس سے مختلف نہ تھا. کیمرے جام ہو چکے ہیں. انس بھائی کو انفارم کرو. ان کے گارڈز کہاں رہ گئے ہیں؟ چہرے پر ماسک چڑھاتے ہوئے اس نے اجرت میں فاز کو کہا. پھر ساتھ ہی لیپ ٹاپ اٹھا کر بیک سیٹ پر رکھا. اتنے میں وہ گاڑی سٹارٹ کر کے فون بھی کان سے لگا چکا تھا. صرف 5 منٹ کے فاصلے پر وہ فارم ہاؤس واقع تھا جو گھنے درختوں کے درمیان چھپا ہوا تھا. اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے وہ دوسری طرف سے انس سے رابطہ قائم کر کے اسے صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا. آبادی سے ذرا دور ہٹ کر اس فارم ہاؤس کے خفیہ تہخانے میں کافی لوگ مستعد سے بڑے بڑے باکسز کو گاڑیوں میں سے نکال کر وہاں ایک طرف ترتیب سے رکھتے جا رہے تھے. جو سیل پیک تھے وہاں موجود ہر شخص کو ہی علم تھا کہ خاکی رنگ کے ڈبوں کے اندر کیا چیز موجود تھی.
2 बॉक्सेस अंदर रखने के बाद जब तीसरा बॉक्स वो गाड़ी से लेने आया तो हाथ में लोडेड पिस्टल लिए चौकन्ना सा गार्ड उसके पीछे पीछे आया था। रुको तुम। गार्ड की आवाज देने पर वो रुक गया। उसका आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था। सर पर पीक कैप पहनने के बावजूद भी उसने हुडी से सर ढांप रखा था। आईडी कार्ड दिखाओ। वहां काम करने वाले हर वर्कर के चेहरे पर आधा स्या मास्क लगा था, लेकिन गले में एक आईडी कार्ड भी मौजूद था। वो शख्स उसी बारे में दरियाफ्त कर रहा था। वो तो नहीं है मेरे पास। बॉक्स जमीन पर रखते हुए उसने खिसियाने अंदाज में कहा तो गार्ड ने पिस्टल उस पर तान ली। कौन हो तुम? मेरी बहन का शौहर और दुनिया का कमीना तरीन इंसान। जब भी उसके पीछे से किसी ने भारी चीज उठाकर उसके सर पर मारी, जो फौरन ही बेहोश होता एक तरफ ढलक गया। कांच की टूटी हुई बोतल साइड पर फेंकते हुए फाज ने उसे देखा, जो हुडी पीछे को गिराकर अब मास्क नीचे कर चुका था। अब समझ आया मेरी बीवी के अंदर ऐसी मार धाड़ वाली खसलतें आई कहाँ से हैं। आशिर ने नीचे गिरे गार्ड को देखते हुए कहा, मैं आकर नहीं बचाता तो दोनों पकड़े जाते और इस गार्ड की जगह हम दोनों यहाँ गिरे हुए होते। किसी के आने से पहले इसको ठिकाने लगाने की करो जल्दी, अभी 3 गाड़ियाँ और आनी हैं। आशिर ने उसकी मालूमात में इजाफा किया तो वो बेजारी से बोला, अल्लाह ही पूछेगा अबीर भाई को, इतने वसी पैमाने पर स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, किसी को कानों कर खबर तक नहीं होने दी। वैसे तो वो इस फार्म हाउस पर कम ही आते हैं, लेकिन आज अगर इत्तेफाक से आ गए तो पूछ लेना उनसे, साथ में शिकवे भी कर लेना। हो सकता है उनके भाई की मोहब्बत जोश मार जाए और वो तुम्हें भी अपने काम में शरीक कर लें। अनस भाई और सालार भाई ने उन्हें मसरूफ कर रखा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ आएंगे। अबीर की तरफ से वो रिलैक्स था। सारा काम अनस के प्लान के मुताबिक हो रहा था। अबीर का राज उस पर फाश करने के लिए उन्हें प्रूफ चाहिए था, जो इस फार्म हाउस की सूरत में उन्हें मिला था। सालार की झूठी गिरफ्तारी भी इसी वजह से करवाई गई थी कि अबीर का सारा ध्यान सिर्फ उसी पर रहे। गार्ड्स कुछ फासले पर ही मौजूद हैं। जब तक उनके सामने सामान की डिलीवरी मुकम्मल नहीं हो जाती, अनस भाई ने कहा है हमें मंजर आम पर नहीं आना चाहिए। दोबारा अंदर की जानिब बढ़ते हुए वो दोनों धीमी आवाज में गुफ्तगू करते बाकी लोगों की तरफ चले गए थे, जो बाकिया बॉक्सेस को उठाकर तहखाने में ले जाने का काम अंजाम दे रहे थे। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी में। कुछ दिन पहले अनस गाजी के पुरतईस से ऑफिस में, जहां अभी भी जमीर गाजी उसके सामने बैठे महवे गुफ्तगू से और इसी शशोपंच में गिरफ्तार थे कि रेशाम से निकाह न होने की वजह से सालार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। जबकि कप की सतह पर उंगली फेरते हुए अनस अपने आप को कुछ कहने के लिए तैयार कर रहा था। बिलाखिर एक नतीजे पर पहुंचकर उसने कप को मेज पर रखा। हम सिर्फ सालार पर शक क्यों कर रहे हैं जमीर अंकल? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? आशिर और फास पर भी तुम्हें शक है? उनका लहजा कुछ तल्ख और तंजिया सा था। उन्हें अनस की बातों में कोई सदाकत दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे उन पर शक नहीं है, क्योंकि वो दोनों मेरे लिए ही काम करते हैं। लेकिन सादैन हवेली में अबीर गाजी भी तो मौजूद है। अबीर? सरसलाते से लहजे में उनके लबों से अबीर का नाम निकला। वो यकटक से बेयकीनी से उसे देखे गए। जमीर को इस ऑफिस के दरो दीवार अपने सर पर घूमते हुए दिखाई दिए थे। अब तुम अबीर पर शक कर रहे हो? जमीर गाजी के लहजे में हैरानगी के साथ साथ नामहसूसी नागवारी भी थी। जमीर अंकल, अगर मैं अबीर गाजी का नाम ले रहा हूं तो यकीनन मेरे सामने सबूत मौजूद होंगे। मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन अबीर, वो अभी भी इस बात पर यकीन करने में मुतामिल थे। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो उस पर इल्ज़ाम लगाओ, वरना मेरे लिए ये बात हरगिज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। वो मेरी गोद में खेल कर जवान हुआ है। मैं नहीं यकीन कर सकता कि वो इस तरह का काम कर सकता है। उनकी इस दज्जा नागवारी पर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। हालांकि सालार की दफ़ा उन्होंने हैरानगी का इजहार किया था, लेकिन इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया था। शायद उन्हें अबीर पर खुद से बढ़कर भरोसा था, या फिर सालार की नेचर को वो अच्छे से जानते थे। जो भी था, लेकिन उनका ये रिएक्शन वो पहले से जानता था। अभी तक उसने जिसे भी अबीर की सच्चाई का बताया था, पहली फुर्सत में उस पर यकीन करने के बजाय सामने वाले ने उसे तेज भरी नज़र से ही देखा था, क्योंकि अबीर गाजी का जो चेहरा वो देख चुका था, दुनिया उससे अनजान थी। वो हर दिल अजीज था। उससे मोहब्बत करने और इज्जत करने वालों की एक लंबी कतार थी। उसके नर्म दिली और उसके खुश गुफ्तार होने का कौन कायल नहीं था। यही वजह थी कि उसकी ज़ात से जोड़े गए इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल साबित होता था। आपको मालूम है ज़मीर अंकल, मैं जब सादैन हवेली में दाखिल हुआ था तो मेरा इरादा वो नहीं था जो आप सबको लगता है। तुम्हें अपना हक और हैसियत चाहिए थी ना? वो दो बदो बोले तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो इस बात से लाइल्म था।
اپنی حیثیت کا علم تو مجھے وہاں جا کر ہی پتہ چلا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، انٹیلیجنس میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے۔ اس نے ایک کیس کا ذکر کیا تھا مجھ سے۔ اسے کچھ مدد درکار تھی اس سلسلے میں، اور وہ کیس تھا عبیر غازی کا، جو اسلحے ڈرگز کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ اس کی باتیں ضمیر غازی کے ہوش اڑا رہی تھیں۔ اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنے بڑے نیٹ ورک پر پھیلا ہوا ہے، اور عبیر کو کن سیاسی اور مضبوط شخصیت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ میری دوست نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے قابل اعتماد اور بھروسے کے آفیسر سے یہ کام کرواؤں، لیکن یہ کیس میرے لیے کافی دلچسپی کا باعث تھا، اسی لیے اس کیس کی خود جانچ پڑتال کرنے کا فیصلہ کیا میں نے۔ تبھی مجھ پر باقی کے انکشافات ہوئے۔ عبیر ایسا نہیں ہے، یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اس کی بات پر۔ اگر وہ ثبوت بھی لا کر ان کے سامنے رکھ دیتا تو وہ تب بھی جھٹلا دیتے۔ اور پھر سالار پر شک کرنے کی کیا وجہ تھی آخر؟ تم دونوں کے درمیان اتنی بدگمانی کیوں تھی؟ انہوں نے ذہن میں مچلتی اس الجھن کو زبان پر آنے دیا۔ وہ پلان کا حصہ تھا۔ کمرے کی پراسرار سی خاموشی میں صرف انس کی آواز تھی جو وہاں گونج رہی تھی۔